دعوت کیا، کیوں اور کیسے، ترتیب ہو سکتا ہے درمیان میں الٹ جائے. میں اپنے انداز میں جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا یہ تینوں حصے انشاءاللہ کور ہو جائیں گے. اس ترتیب سے نہیں کہ کیا ہے، اکیڈمک ہو جائے گا زیادہ کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ دعویٰ کیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہے، لیکن کیا ہے کا مطلب اصل امپورٹنس کیا ہے اس کی. تو یہ تینوں حصے کور ہو جائیں گے، یہ ترتیب یہ باقی نہیں بچے گی. یہاں اس ملک میں ہندوستان میں ہمارے مسلمان اقلیتوں کے، مائنورٹیز کے بہت سے ایشوز ہیں، بہت سے مسائل ہیں، بہت سے پرابلمز ہیں. جان و مال کے مسائل ہیں، عزت آبرو کے مسائل ہیں، اکانومک ایشوز ہیں، ایجوکیشن تعلیم کے مسائل ہیں. اس لیے کہ مسلمان مائنورٹی میں ہیں. ہوتا ہے جہاں اکثر ہوتا ہے ایسا کہ جس کے ہاتھ زیادہ حصہ لگ جاتا ہے وہ دینا نہیں چاہتا جو حقدار ہے اس کو واپس. یہاں اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسائل ہیں، اس کے بہت سے حل ہمارے بہت سے انٹلیکچوئلز آج نہیں ایک زمانے سے پیش کرتے رہے اور رکھتے رہے. اور جو کچھ وہ ہمارے دانشوران، ہمارے انٹلیکچوئلز سجیشنز دیتے رہے ہیں، ان میں سے میں کسی کا انکار نہیں کر رہا. ان سب کی امپورٹنس اور اہمیت اپنی جگہ ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیا کیا سجیشنز آتے ہیں اس پوزیشن کو، اس اسٹیٹس کو واپس لانے میں اور درست کرنے میں. لیکن ایک بیسک کوشچن ہے، ایک بنیادی سوال ہے، اس پر غور نہیں ہوا. وہ سوال، وہ کوشچن ریز ہی نہیں ہوتا. ایسا کہ جیسے کہ نیچرل کوشچن ہی نہ ہو. ہم اقلیت میں کیوں ہیں؟ ہم مائنورٹی میں ہیں کیوں یہاں پر؟ اب سے کم از کم 1000 سال پہلے مسلمانوں کو اس ملک میں اکثریت میں ہونا چاہیے تھا. 1000 سال پہلے. ہم یہاں پر مائنورٹی کیوں ہیں؟ اس میں مسائل ہیں اس لیے کہ مائنورٹی ہیں. مائنورٹی کیوں ہیں؟ اس میں کہیں ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوا کیا. اسلام کا ایک مزاج ہے کہ اسلام اپنی انہیرنٹ فورس سے آگے چلتا ہے. میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ بات جگہ جگہ سنی ہوگی، کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے کردار اچھے ہوں، دوسرے لوگوں پہ اچھا اثر پڑے گا، قبول کریں گے. یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کسی حد تک، لیکن اسے یاد رکھیے کہ اسلام اپنے فالوورز اسلام اپنے ماننے والوں کی مدد کی بیساکھی کا محتاج نہیں ہے. اسلام اپنے فالوورز کے اچھے کیریکٹر کی بیساکھی کا محتاج بھی نہیں ہے. اسلام ہمیشہ تاریخ میں ہر جگہ اپنی قوت سے پھیلا ہے. اسلام اپنی انہیرنٹ فورس سے آگے چلا ہے ہمیشہ. اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام، یہ تاریخ گواہ ہے اس کے، اسلام کہیں کسی ملک میں داخل ہوا تو اسلام وہاں مائنورٹی بنا اور اسلام وہیں میجورٹی بنا. پہلے اقلیت بنا اور وہیں اکثریت میں آ گیا. اسلام جس ملک میں آیا، اسلام داخل ہوا عراق میں، اسلام وہاں مائنورٹی بنا، اسلام وہاں میجورٹی بنا. اسلام مصر میں داخل ہوا، ایجپٹ میں، اسلام وہاں مائنورٹی بنا، وہیں میجورٹی بنا. اسلام سیریا شام میں داخل ہوا، وہاں مائنورٹی بنا، وہیں میجورٹی بنا. ایران میں داخل ہوا، ایران میں اسلام میجورٹی بنا. سینٹرل ایشیا کے وہ کنٹریز جو پہلے USSR کے اندر تھے، اب بعد کو آزاد ہوئے، سارے مسلم کنٹریز، ان میں سے جس ملک میں اسلام داخل ہوا، اسلام وہاں مائنورٹی بنا، اسلام وہاں میجورٹی بنا. ایران سے آگے افغانستان میں یہی ہوا، اسلام نے پورے افغانستان کو لیا. آدھے کا آدھا کام نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے، ملک کو لیتا چلا جاتا ہے اسلام. لوگ اسلام کے فولڈ میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں.
اب ہندوستان کو چھوڑ دیجئے، آگے بائی پاس کر کے نکلیے، اسلام انڈونیشیا میں داخل ہوا، پورا انڈونیشیا، ملیشیا میں داخل ہوا، پورا ملیشیا. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور ان میں سے بہت سے ملک وہ ہیں، بہت سے علاقے وہ ہیں، بہت سے ایریاز وہ ہیں کہ اسلام جب وہاں داخل ہوا تو مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا کیریکٹر بھی بہت اچھا نہیں تھا. ہمیں ہسٹری میں، تاریخ میں ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کے گئے گزرے دور میں ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہوتا تھا، جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے کردار بہت اچھے رہے ہوں اور پھر بھی اسلام آگے چلا ہے. ہونے چاہیے اچھے، اس کے اور کیٹلسٹک اور بہت اچھے اثرات پڑیں گے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن مسلمانوں کا برا کردار کبھی اسلام کو بڑھنے سے روک نہیں سکا. پھر یہاں ہندوستان میں کیا ہوا؟ دنیا میں صرف 2 جگہیں ہیں، 2 ایگزامپلز ہیں جہاں اسلام انٹر ہوا، جہاں اسلام مائنورٹی بنا اور مائنورٹی رہ گیا. ایک ہندوستان اور ایک اسپین. صرف 2 جگہیں، اور دونوں جگہ اتفاق سے 800 سال مسلم رولرز نے رول کیا ہے. اسپین میں بھی 800 سال رول رہا ہے، ہندوستان میں بھی 800 سال کی مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلم رولرز کی. اور اس کے بعد اسلام مائنورٹی میں رہ گیا ہے، مسلم مائنورٹی میں رہ گئے. دونوں جگہ. یہ اسپین کے بارے میں میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہاں یہ ایک ریسرچ کا ٹاپک ہونا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہاں ہندوستان میں ہوا کیا، کس چیز نے اسلام کو یہاں بلاک کیا ہے. اسلام ہندوستان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے بعد دنیا میں سب سے پہلے انٹر ہوا ہے. سب سے پہلے ہندوستان میں آیا اسلام، سعودی عرب کے بعد. شام میں، سیریا میں بات کو گیا ہے، ایران میں بات کو گیا ہے. اسلام مصر میں، ایجپٹ میں بعد میں داخل ہوا ہے. اسلام عراق میں بعد کو داخل ہوا ہے. اسلام ہندوستان میں پہلے آیا ہے. بعض روایات، کچھ ٹریڈیشنز یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ ان کے دور میں ہی اسلام داخل ہو چکا تھا. اس پر کچھ ڈسپیوٹ ہے، کچھ اختلاف ہے، لیکن اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے ہسٹری میں کہ حضرت ابوبکر کے دور خلافت کے اندر اسلام ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لے جاتے ہی اس کے فوراً بعد اسلام داخل ہو چکا تھا. یہ ایران اور عراق، یہ علاقے حضرت عمر کے دور میں آئے ہیں. اسلام ہندوستان میں پہلے آیا ہے. پھر یہاں ہوا کیا؟ کون سا فینومینن تھا؟ کس نے روکا یہاں پر اسلام کو آگے بڑھنے سے؟ ایک اسپین میں رکا ہے اور اسلام ایک ہندوستان میں رکا ہے، بلاک ہوا ہے 2 جگہ. لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، میں وجہ کی بات ابھی نہیں کر رہا، لیکن اس کمپیریزن میں جب یہ 2 نام آ گئے تو اس کمپیریزن میں ایک کامن فینومینا ہے. ایک کامن نہیں، ایک چیز دونوں جگہ پر فرق ہے. کامن کیا ہے اس پر غور کرنا ہے بات کو. حکومت تو 800 سال دونوں جگہ رہی، لیکن 800 سال کی حکومت کے بعد عیسائیوں نے اسپین میں مسلمانوں کے وجود کو برداشت، ایگزسٹنس کو برداشت نہیں کیا. چن چن کر ایک ایک کو ختم کیا ہے. شاہ عبداللہ جو آخری وہاں کے شاہ تھے، ان کو جس وقت انہوں نے ایگریمنٹ کیا اور ان کو جس وقت نکلنا پڑا اپنے آخری قلعے سے، الحمرا سے، تو اس سے پہلے ایگریمنٹس تو بہت تھے کہ یہاں پر جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی جائے گی، ان کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، ان کو اپنا دین پھیلانے کی آزادی ہوگی. بہت سے ایگریمنٹس تھے. ایگریمنٹ میں یہ بھی تھا کہ جب تک وہ موراکو پہنچ نہیں جائیں اس وقت تک یہ ٹیک اوور نہیں کریں گے عیسائی. لیکن ابھی وہ قلعے سے نکلے تھے، ٹیک اوور کر لیا گیا اور اس کے بعد قتل عام شروع ہوا. 3 نسلوں کے بعد 3rd جنریشن تک یہ سلسلہ چلا ہے کہ وہ یہ آفر رکھے گئے ان کے سامنے کہ یا تو عیسائی ہو جائیں، یا کرسچن ہو جائیں، یا موراکو چلے جائیں یہاں سے، ورنہ جان سے مار دیا جائے گا. بہت بڑی تعداد مراکش چلی گئی، موراکو بہت بڑی تعداد عیسائی ہو گئی.
اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ماری گئی. آج تک وہاں جشن منایا جاتا ہے, فیسٹیول منایا جاتا ہے مسلمانوں کے نکلنے کا. پورے ملک میں سب سے پاپولر فیسٹیول جو ہے اس کو انہوں نے, اس یاد کو باقی رکھا ہے, اپنے بچے کے ذہن کے اندر نکلنے نہیں دیا ہے. عرب اٹائر کے اندر وہ پہنے ہوئے بچے اونٹوں کے اوپر سوار تلواریں لیے وہ بھاگتے ہوئے ریٹریٹ ہوتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں. وہ جگہ جگہ ڈرامے اور جگہ جگہ یہ شو لینز میں اور گلیوں میں ہوتے ہیں. بڑا پورے اسپین کے اندر یہ بڑا پاپولر فیسٹیول ہے, مسلمانوں کے یہاں سے اسپین چھوڑ کر بھاگنے کی یادگار. وہاں ان کو بڑی صفاقی اور تلواریں لہراتے ہوئے اور کس طریقے سے عیسائیوں نے مار کر بھگایا اس کو وہ اپنی بہادری کو اس کے اندر پروجیکٹ کرتے ہیں. 3 نسلوں کے بعد وہ لوگ جو عیسائی کنورٹ ہو گئے تھے اور پھر ان کے بچے عیسائی پیدا ہوئے اور پھر ان کے بچے عیسائی پیدا ہوئے, 3 نسلوں کے بعد ان کو بھی الٹیمیٹم دیا گیا کہ تم لوگ بھی ریلائبل نہیں ہو, ہمیں برداشت نہیں ہے, تم بھی دھوکہ دے سکتے ہو, یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے. جو سچ مچ عیسائی تھے, جو اپنے آپ کے اپنے جو مسلم بیک گراؤنڈ نہیں جانتے تھے, جو عقیدتاً واقعی ایمانداری سے عیسائی تھے, لیکن جن کے ان کے انسسٹرز مسلم تھے, تو 3 نسلوں کے بعد انہیں بھی الٹیمیٹم دیا گیا کہ یہاں سے نکل جائیں ورنہ مار دیے جائیں گے. اپنی انہوں نے اپنی کوشش بھر پورے اسپین میں ایک مسلمان بھی نہیں چھوڑا تھا. انہوں نے صرف وہ لوگ بچے جو پہاڑیوں میں چھپ کر جنہوں نے جانیں بچائیں اور اس کے بعد وہیں پلے اور وہیں پر بڑھتے رہے. یہ کنڈکٹ ہے کرسچنس کا, جنہیں بڑا یعنی نام پڑ گیا ہے کہ کسی کو کرسچن کہا جاتا ہے کہ بڑے دل والا. عام طور سے امیج یہ بنی ہوئی ہے کرسچنس کی کہ کرسچنس کے اندر ٹالرنس ہے. ہندوز یہاں کے, میں مقابلہ کر رہا ہوں ان 2 جگہوں کا جہاں 800 سال حکومت کی اور جہاں اسلام بلاک ہوا ہے, دونوں جگہوں پر ہندوستان کے ہندوؤں کہا جاتا ہے بڑے بے رحم ہیں, بہت ظالم ہیں, بہت سفاک ہیں. پارٹیشن میں تو دونوں طرف لوگ مارے گئے, ایک انفارچونیٹ ایک ایونٹ تھا وہ, اگر نہ ہوتا تو بہتر تھا, بہرحال گزر چکا وہ. لیکن یہاں پر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایگزسٹنس ختم نہیں کی گئی. کچھ شروع کے دنوں میں کامنل فیلنگ زیادہ تھی, ہلکے ہلکے کر کے ختم ہو گئی. اسپین میں باقی ہیں آج بھی. کوروڈوبا میں مسجد قرطبہ میں گیا ہوں, وہاں پر ایک گروپ ہمارا 4-5 لوگوں کا, ایک صاحب کو ٹوائلٹ جانا پڑا. ہم جیسے ہی انٹر ہوئے اس باؤنڈری کے اندر, بہت ہیوج باؤنڈری ہے, مائلز آف مائلز, وہ جو اس کی آؤٹر باؤنڈری ہے جس کے اندر سب مارکیٹ سب بنی ہوئی ہے, اور اندر کی جو مین ماسک اتنی عالی شان ہے, اتنی زبردست ہے کہ آج بھی اس ہیبت و جلال محسوس ہوتا ہے وہاں. ہم داخل ہوئے, ٹورسٹ بہت سے تھے, ہمارے ساتھ میں 2 پولیس مین لگ گئے اور باقی ٹورسٹ سب آ رہے تھے, پہچانے جاتے تھے کہ مسلمان ہیں. 2 پولیس مین ہمارے ساتھ آخر تک رہے جب تک ہم باہر نہیں نکلے. 3/4 وہ مسجد قرطبہ, اس کو اس وقت چرچ میں 3/4 چرچ میں تبدیل ہو چکی. اس وقت بھی کام جاری ہے منسٹری آف کلچر کے زیر انتظام, اس وقت کام چل رہا ہے وہاں اس کو چرچ میں کنورٹ کرنے کا. لوگ آ رہے ہیں وہاں, پوجائیں کر رہے ہیں, اپنی عبادتیں کر رہے ہیں, اپنا ماس کر رہے ہیں. اندر جتنے چرچز بنے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ میں ایک صاحب ٹوائلٹ گئے, وہ آئے واپس, وہاں سے واپس نکلے تو واش بیسن کی طرف بڑھے, آستینیں انہوں نے اپنی چڑھائی تو فوراً ایک پولیس والا آگے بڑھا, اس نے ہاتھ پکڑا, اس نے کہا وضو کر رہے ہو, یہاں نہیں ہوگا. اور وہ سارے چرچز میں پوجائیں چل رہی تھی وہاں. اس کے اندر آفیشل نیم تو اس کا ہے, اسپینش میں کہتے ہیں لا مسکیٹا مسجد, آج بھی چلا آ رہا ہے. ہم پتہ پوچھتے ہوئے گئے تو کہا کہ اسے چرچ کہو, چرچ مسجد نہیں ہے. وہاں لوگوں کو اعتراض ہوا اس کے اوپر. کیا ہندوستان میں, میں نے تو آپ کے سامنے بہت چھوٹا سا نقشہ رکھا ہے, ڈیٹیل میں جانے کی اس وقت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. کمپیریزن میں وہ جنہیں ظالم کہتے ہیں, وہ جنہیں صفاق کہتے ہیں, وہ جن کا کہتے ہیں کہ ان کے اندر ٹالرنس نہیں ہے اور برداشت نہیں ہے, اور وہ جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی درجے کے کامنل ہیں, یہ کنڈکٹ دونوں کا سامنے ہے تاریخ کے اندر.
کسی اپنی دانش میں اپنی جان بوجھ کر ایک بھی پورے ملک کے اندر ایک مسلمان کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے. یا ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا. بہرحال میں دوبارہ اس جگہ پر آ رہا ہوں, اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جتنی غلط فہمی ہے یہاں پر ہندوستان کے ہندوؤں کی طرف سے, یہ بھی اب جو ہو گئی ہیں غلط فہمیاں, یہ بھی پہلے نہیں تھیں, یہ بھی رکاوٹ بنی ہے. لیکن پہلے یہ نہیں تھی. پھر اسلام کو کس نے بلاک کیا یہاں ہندوستان کے اندر؟ اسلام اپنی جس انہیرنٹ فورس سے ہمیشہ پھیلا ہے وہ دعوت ہے. بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ حق ہے, لوگ مان لیتے ہیں. مالابار کے ساحل پر کچھ مسلمان بزنس مین, کچھ تاجر اترے تھے. انہوں نے لوگوں کو, وہ اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ لوگوں سے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کن چیزوں کی پوجائیں کر رہے ہو اپنے ہاتھ سے بنا کر, اور لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا تھا, لوگ مان لیتے تھے. اسلام ساؤتھ انڈیا میں, جنوبی ہند میں کافی پھیل چکا تھا. محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے, تو 100 سال پہلے داخل ہوا ہے, اور اسلام جنوبی ہند میں بہت پھیل چکا تھا. اس کے بعد پھر آگے جا کے سلسلہ رکا ہے. یہاں کو ایگزسٹنس کی باتیں ہونے لگی. کو ایگزسٹنس تو بڑی اچھی چیز ہے. کو ایگزسٹنس کے عنوان سے یہاں باتیں ہونے لگی کہ اپنے اپنے دھرم پر رہیں, ایک دوسرے کے دھرم کے اندر دخل اندازی نہ کریں. یہ برہمن دماغ تھا جس نے یہاں اسلام کو بلاک کیا ہے. آج بھی میرے ساتھ کم از کم 3 موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ جہاں ایک موقع پہ ایک شنکراچاریہ نے, 2 موقعوں پہ 2 اور بہت بڑے اسکالرس نے بہت تعریف کرتے ہوئے قرآن کا, قرآن میں کتنی سیکولر آیات ہیں, لکم دینکم ولی دین, تم اپنے دین پر رہو, ہم اپنے دین پر رہیں, اپنے اپنے دھرم پر رہو الگ الگ. اس معنی میں یہ بالکل ذرا سی بھی سیکولر آیت نہیں ہے اگر جس انداز میں اس کو رکھا جا رہا ہے. اعلان بیداری ہے. پورے قرآن کے اندر صرف ایک جگہ ہے کہیں کافروں کو کافر نہیں کہا گیا, یعنی ایڈریس کر کے اے کافروں, پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, صرف ایک جگہ ہے. ایمان نہیں لانے والوں کو ہر جگہ کہا گیا اے انسانوں, یا ایھا الناس. صرف ایک جگہ کہا گیا اے کافروں, قل یا ایھا الکافرون, سے کہہ دو اے کافروں. لا اعبد ما تعبدون, جس کی بندگی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے, اور جس کی تم کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد, جس کی تم کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کرتا. یہ تو پریزنٹ سچویشن ہے. ولا انا عابد ما عبدتم, آئندہ بھی یہی ہوگا کہ جس کی تم پوجائیں کرتے ہو میں نہیں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جس کی میں کرتا ہوں تم اس کو ماننے والے آئندہ بھی نہیں ہو. ان لوگوں کو کہا گیا جن کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ آئندہ بھی کبھی نہیں مانیں گے, ان کو کہا گیا کہ اے کافرو, لکم دینکم ولی دین, جاؤ تمہارا راستہ الگ ہمارا الگ. یہ اس معنی میں سیکولر اعلان بیداری تھا. اس کو سیکولر بنا کر پیش کرتے ہیں, بڑا اونچا دماغ ہے, انہوں نے اسی سے حکومت کی ہے. دعوت نکال دی, کردار خراب ہوتا, دعوت جاری رہتی. اب سے 1000 سال پہلے مسلم اکثریتی ملک ہونا چاہیے تھا ہندوستان. ہر جگہ ایسے ہی ہوا ہے. 300 سال بہت تھے اسلام کے داخلے کے بعد اس پورے ملک کو لینے کے لیے. میں 22 سال سے دعوت فیلڈ میں ہوں, ایکٹیو فیلڈ کے اندر, اور جتنے اور لوگ ہیں جو دعوت کی فیلڈ کے اندر ہیں, جو ایکٹیو فیلڈ کے اندر ہیں, یہاں بھی موجود ہیں ان میں سے, اور ہندوستان میں جہاں جہاں بہت تھوڑے سے ہیں, ان سب کا یونانیمس ڈیسیژن ہے, سب کا یونانیمس ایکسپیرینس ہے کہ ذرا سا بھی مشکل نہیں ہے, بڑی آسانی سے قبول کرتے ہیں, بہت آسانی سے قبول کرتے ہیں. ریزسٹنس نہیں ہے بالکل. لوگ سمجھتے ہیں جھگڑا ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا. یہاں آج کے حالات ہیں یہ, 1000 سال پہلے کی تو بات اور تھی, کہنا بند کر دیا. یہ آج کے حالات ہیں کہ ہمارے والنٹیئرز, ہمارے کارکنان مندروں میں جا کر, مندروں کے اندر پوری بھیڑ کو آواز کے ساتھ میں, ہلکی ہوتی تو کہتے ہیں آواز نہیں نکل رہی, پھر گونج جاتا ہے مندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے, انون, پہلی مرتبہ جا کر. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے لوگوں کے جنہیں تجربہ نہیں ہے, یقین نہیں آتا ہوگا. یہ کوئی اتفاق یا انسیڈنٹ نہیں ہے. کبھی کسی جمعے کو رامپور آ جائیے, آپ میں سے کوئی
پہلے سے طے کیے بغیر جب بھی دل چاہے آ جائیے, میں چاہے وہاں ہوں چاہے نہ ہوں, آپ کو پتہ بتا دیں کہ فلاں جگہ آ جائیے, فلاں مسجد میں نماز پڑھی, وہاں سے ٹیمیں نکلیں گی, جا کر دیکھ لیجیے اپنی نظروں سے. جنماشٹمی ابھی گزری, جنماشٹمی کے تہوار کی بات. جنماشٹمی میں یعنی خاص طور سے تہوار پر تو ایک الگ پیشن ہوتا ہے. شری کرشن کا جنم دن ہے, پوجا کرنے ان کی, اور خاص طور سے بھکتی جو ہے وہ آج کچھ اور زیادہ زندگی کو اور بنائے گی, کچھ اور رنگ لائے گی. تو ایک پہلے سے ایک مزاج بنا ہوا ہوتا ہے, اور دنوں کی بات الگ ہے. دعوتی ہمارے ایک کارکن بائک سے جا رہے تھے, اپنے گھر کے پاس مندر اچانک اسٹرائک کیا کہ یہ ان لوگوں سے آج بات کی جائے, کچھ تہوار ہے, وہاں بڑی بھیڑ اکٹھی تھی. خیال آیا فون کر کے کچھ لوگوں کو بلا لیں ساتھ میں اپنے. پھر سوچا پہلے سے پروگرام طے تھا نہیں, معلوم نہیں کون کہاں ہوگا, کتنی دیر لگ جائے گی, دیکھا جائے گا, اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں اکیلے. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مندر کے تقریباً گیٹ تک پہنچے. کچھ لوگ جانتے تھے یا چہرے سے بھی لگتے تھے مسلمان ہیں, سب لوگ چونکے رک گئے کہ مسلمان آ رہا ہے ادھر, جنماشٹمی کا دن ہے, بھیڑ کے اندر. انہوں نے ایک طرف کھڑی کی, اندر چلے. کچھ لوگوں نے ویلکم کیا کہ آئیے آئیے. ایک کرسی پیش کی گئی, بیٹھ گئے جا کر. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے, شری کرشن کا جنم دن ہے, ہم نے سوچا اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیں, بدھائی دیں, اس لیے آئے ہیں. تو لوگ بہت خوش ہوئے کہ کوئی مسلمان کبھی ہمیں یہاں پہ مندر میں بدھائی دینے نہیں آتا, آپ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کچھ آئے ہیں تو کچھ آپ سے کہنا بھی چاہتے ہیں. کہا ہاں ضرور کہیے. بھجن چل رہے تھے لاؤڈ اسپیکر پہ, انہوں نے کہا کہ یہ ان آوازوں کو کم کرائیے تو میں کچھ کہوں. انہوں نے سارے بھجن بند کر دیے. پون گھنٹے بات کی ان سے, اور پون گھنٹے کا خلاصہ یہ تھا کہ ان الفاظ میں بات کی. کیسے, میں تھوڑی سی روشنی جنرل ٹیکنیک پہ بات کو روشنی ڈالوں گا میں. پون گھنٹے بات کی, اور پون گھنٹے کی بات چیت کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ شری کرشن آدرنیہ تھے, اپاسنیہ اور پوجنیہ نہیں تھے, قابل عزت و احترام تھے, عبادت کے لائق نہیں تھے. عبادت تو اس کی ہوگی جس نے شری کرشن کو پیدا کیا تھا. لوگوں نے مان لیا, اور لوگوں نے وعدہ کیا کہ پوجا نہیں کریں گے ان کی, ہاں عزت رکھیں گے اور احترام رکھیں گے. اتنی آسانی سے مانتے ہیں. یہ آج کے دور کی بات ہے, 1000 سال پہلے کی نہیں. 1000 سال پہلے کا نقشہ اور تھا. کسی کو اعتراض نہیں تھا جب کہا جا رہا تھا, جب وہ لوگ کہتے تھے کسے پوچھتے ہو, لوگ مان لیتے تھے, اور اسلام بڑھ رہا تھا آگے. پھر اسلام بلاک ہو گیا یہاں, اور اسلام یہاں مائنورٹی رہ گیا. پھر آج میں تو جگہ جگہ یہ بات یاد دلاتا ہوں لوگوں کو, آج بھی مشکل نہیں ہے. اس ملک کو مسلم میجورٹی بننے کے لیے صرف 4-5 سال کی ضرورت ہے بس. شیخ چلیوں کی سی بات لگے گی. ہیں کتنے یہ غیر مسلم جنہیں اکثریت طبقے, میں باقی کو نیگلیجبل مان لیجئے 20% مسلمز ہیں, اور مان لیجئے مسلمان تنظیموں کا ایسٹیمیٹ تو اس سے زیادہ ہے. ایک محتاط اندازہ, کنزرویٹو ایسٹیمیٹ شاید 20% ہوں, تو 80% انہیں مان لیجئے, باقی کو نیگلیجبل مان کر کہ 80% وہ ہیں جو اکثریتی فرقے کے لوگ ہیں. 80 کروڑ بہت ہوتے ہیں, لیکن 20 کروڑ کم نہیں ہوتے. ایک 1:4 ہی کا تو ریشیو ہے, زیادہ کم ہیں, صرف 4 گنے ہیں. 20 کروڑ کم نہیں ہوتے. ایک آدمی کو 4 کو سنبھالنا ہے آن این ایوریج. اگر ہر مسلمان یہ ارادہ کر لے اس ملک کا کہ مجھے 4 لوگوں تک دعوت کی حجت پوری کرنی ہے, 4 غیر مسلموں تک حجت پوری کرنی. ایک ورڈ میں نے بولا, اس کا مطلب سمجھ لیجئے, آرگومنٹ کمپلیٹ کرنا ہے, اسے سمجھ لیجئے. حجت پوری کرنے کا مطلب ہے, یہ مطلب نہیں کہ جا کے کہہ دیے کہ جہنم میں جلو گے اگر تم نے کلمے کو نہیں مانا تو. کیوں مان لے وہ؟ آپ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جس خاندان میں پیدا ہوئے, وہاں آپ پیدائش سے آپ کو سکھایا گیا کہ حق کیا ہے. وہ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ ان کی چوائس نہیں تھی. جہاں اللہ نے جہاں پر پیدا کیا کہ وہاں ان کو بتایا گیا کہ مکتی کا مارگ کچھ اور ہے. کیوں آپ کی بات کو صحیح مان لے, کیوں اسے غلط مانے وہ؟ تو دعویٰ نہیں چلے گا. یہ دعویٰ کرنے کے بعد آپ سمجھیں کہ ہم نے دعوت پوری کر دی اور دعوت کی حجت پوری کر دی. کچھ بھی نہیں کیا, خالی ایک دعویٰ کیا ہے. دعوت کی حجت پوری کرنے کا مطلب ایسے سمجھا دیجئے ان دلیلوں کے ساتھ میں, ان آرگومنٹس کے ساتھ میں کہ اس کی عقل مان لے کہ بات ٹھیک ہے,
اس کے مینٹل لیول پر پہنچنے کے بعد بتا دیجئے, اسے سمجھا دیجئے کہ اس کی عقل مان لے کہ یہی بات ٹھیک ہے, چاہے زبان سے مانے یا نہ مانے. اسے حجت پوری کرنا کہتے ہیں. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ 3-4 بار 5 بار ملنا پڑے, ایک میٹنگ میں نہیں ہو پائے بات. ضروری نہیں کہ اگلی بار آپ ملنے جائیں تو ملاقات ہو جائے, ضروری نہیں کہ وہ ملاقات ہو جائے تو اس وقت ماحول ایسا ہو کہ آپ پھر وہی بات کر سکیں. آپ خالی واپس آ جائیں کہ اس وقت مناسب نہیں بات چھیڑنا جو بات چل رہی تھی. کچھ ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو 4 کا ٹارگٹ دے دیا جائے, 4 نان مسلمز کا, 4 نان مسلمز آف یور اون چوائس, کہ یہ 4 ہیں, ان تک مجھے پہنچنا ہے, اور آپ کو اگر ٹارگٹ دے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ یہ پرائرٹی ٹارگٹ ہے, ترجیحی یہ نشانہ ہے کہ اور کاموں کو کیجئے, اپنے مت چھوڑیے اپنی ایجوکیشن کو, اپنی کلاسز بنک مت کیجئے. لوگ جو جاب کرنے والے ہیں اپنے جابز کو نہیں چھوڑیں, ڈاکٹرز اپنے نرسنگ ہومز کو بند نہیں کریں, لیکن بہت امپورٹنس ایک اہم کام سمجھتے ہوئے ذرا جلدی سے جلدی کرنا ہے. اگر یہ ٹارگٹ دے دیا جائے آپ کو کہ 4 لوگوں تک, 4 لوگ وہ جنہیں آپ چوز کریں, ان تک آپ کو اسلام کی بات ایسے پہنچانی ہے کہ حجت پوری کر دیں کہ اسلام ہی حق ہے, تو آپ کو کتنا وقت لگے گا اس میں؟ میں کچھ لوگوں سے جواب چاہتا ہوں. آپ کو تجربہ نہیں, کوئی بات نہیں, یہ ایک بالکل کروڈ اور رف ایسٹیمیٹ کہ اگر آپ کو ٹارگٹ دے دیا جائے, کہہ دیا بڑا امپورٹنٹ ہے, پرائرٹی ٹارگٹ ہے کہ جلدی سے جلدی آپ کو 4 لوگوں تک پہنچ کر دعوت کی حجت پوری کرنی ہے. یعنی ٹھیک سے کئی دفعہ مل کر ایسے سمجھانا ہے کہ اسلامی حق ہے, ان کے مینٹل لیول پر بات کر کے ان کو بات بتانی ہے, 4 لوگوں تک آپ کو بات پہنچانی ہے. آپ میں سے ہر ایک کا یہ ٹارگٹ ہے. آپ کو وقت کتنا لگے گا, کتنے دن لگیں گے اس میں؟ 6 months. اور کوئی آنسر؟ 4 مہینے, 1 week. 1 week بھی پاسبل ہے, بہت مشکل ہے پاسبل. اور 4 مہینے 6 مہینے بڑا ریزنیبل ٹائم پیریڈ ہے. 4 مہینے 6 مہینے آپ نے میں نے بہت سی جگہوں پہ سوال کیا, میکسیمم آنسر میرے پاس آیا 1 year, 1 سال. آپ 1 ہی سال لے لیجئے. اگر 1 سال آپ کو اس کے لیے چاہیے, اور اگر مسلمانوں کی ہندوستان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہر ایک کو 4 لوگوں تک پہنچنا ہے اور اسلام ایسے سمجھا دینا ہے کہ سچ یہ ہے, چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے, بات ایسے سمجھانی ہے, تو 1 سال میں یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا. 1 سال میں سب تک بات پہنچ جائے گی, ایسے پہنچ جائے گی کہ دلیلوں کے ساتھ میں سال بھر لگے گا, سب تک پہنچ چکی. میں اپنے 22 سال کے ایکسپیرینس کی بیسس سے آپ سے یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, ان 4 میں سے 3 قبول کریں گے. فوراً نہ کریں, ہو سکتا ہے 5 سال بعد کریں. ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی ان کے اپنے دماغ کے اندر, کہیں کوئی کتاب لیں گے, کسی اور سے بات کریں گے, کچھ سوالات پوچھیں گے. فوراً نہیں کر رہے ہوں, مشکل سے 5 سال اور لگیں گے, جب ان میں سے 4 میں سے کم از کم 3 کو قبول کرنا ہے جن پر حجت پوری ہو چکی. 3 سے کم پاسبل نہیں ہے قبول کرنے والے. اگر 5 سال کے اندر وہ 4 ہیں, 1:4 کا ریشیو ہے نا, وہ 4 ہیں, آپ 1 ہیں, 5 سال کے اندر 3 نے قبول کر لیا, آپ 4 ہو گئے تو وہ 1 رہ گئے. یہ 5 سال میں ہو سکتا ہے. 2 اور 2 4 کی بات ہے, سیدھی سی میتھمیٹکس ہے یہ. لیکن یہ ناممکن اس لیے لگتا ہے, نہیں ہے ناممکن. 5 سال میں یہ انقلاب اس ہندوستان کے اندر آنا ممکن ہے, یہ پورا ملک بدلنا. یہ ناممکن اس لیے ہے یا اس لیے لگتا ہے کہ 20 کروڑ مسلمانوں کی یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کر لیں, اس میں شاید 50 سال لگ جائیں. جس دن 20 کروڑ مسلمانوں کی یہ سمجھ میں آ گیا, دقت یہاں ہے, کسی حل کو, کسی سولوشن کو نہیں چھوڑیں. جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کے جو حل ہیں ان میں لگے رہیں, ساتھ میں یہ اور کر لیں. تو جس دن یہ سمجھ میں آ گیا مسلمانوں کے کہ آن این ایوریج ہر ایک کو 4 لوگوں تک بات پہنچانی ہے ٹھیک سے. ایوریج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر 2 تک پہنچا پایا تو کسی نے 6 تک پہنچا دی. اوسطاً ہر ایک کو 4 کو اگر کانٹیکٹ کر لینا ہے دین کو ٹھیک سے سمجھانے کے لیے, اگر 20 کروڑ, جس دن 20 کروڑ مسلمانوں کی یہ سمجھ میں آ گیا, جس دن یہاں کے آپ 20 کروڑ کی بات کر رہے ہیں, جس دن ہندوستان کی 10% آبادی کی یہ سمجھ میں آ گیا, 10% مسلمانوں کی 10% آبادی کی, اس کے بعد 10 سال نہیں لگیں گے. 10% کا مطلب کتنے ہوئے؟ 2 کروڑ. بچے نکال دیجئے,
नासमझ बच्चों को निकाल दीजिए, और बिल्कुल जो इनवैलिड उन्हें निकाल दिए 1.5 करोड़। अभी 1.5 करोड़ क्या, प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर 1,500 एक्टिव वॉलंटियर्स नहीं है हिंदुस्तान में, 1,500 नहीं है जो एक्टिव वर्कर है फील्ड के अंदर। जिस दिन 1.5 करोड़ होंगे उस दिन 10 साल नहीं लगेंगे इस मुल्क को बदलने में। इट्स एज इजी एज दैट, एज सिंपल एज दैट। आपके मसाइल का हल यहां पर है, बाकी और भी हल अपने ट्राई करते रहिए, उसमें से मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा। लेकिन फिर एक बात और, ये तो मैंने आपके सामने रखा एक फायदा आपका, दावत इसलिए नहीं होगी, इसमें अपना मकसद, अपना सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमारे जॉब सिक्योर हो जाएंगे, हमारी इज्जत आबरू जान माल महफूज हो जाएगी, इसलिए दावत दी जा रही है। फायदा दुनिया का इसी के अंदर है, दावत दें अल्लाह की रजा के लिए, ये तो इनाम में है, ये तो बरकत है उसकी, लाजमी तौर पे मिलेंगी, सिक्योर तो होंगे जब मेजॉरिटी और जब अक्सरियत हो जाएगी। लेकिन इसलिए दीजिए कि अल्लाह ने कहा है, जरूरी करार दिया है, लाजमी करार दिया है, जिम्मेदारी है। आप में से हर एक की एक इनफिरादी इंडिविजुअल एक हैसियत है, और आप में से बहुत से किसी न किसी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे। कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये आईडीबी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन कोई तंजीम कभी नहीं बनती जब तक उसके अगराद व मकासद न हो, जब तक उसके बाय लॉज न हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस न हो, जब तक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव नहीं हो, कोई सोसाइटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं होती। किस पर्पस के लिए, क्या ऑर्गेनाइजेशन, एम्स क्या है, पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर सोसाइटी बनती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन कोई बनती है। उम्मत मुस्लिमा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये उम्मत एक तंजीम है, इसमें आपकी हर एक की अपनी इंडिविजुअल इंफिरादी हैसियत भी है अपने घर पर, लेकिन जुड़े हैं किसी एक मकसद के लिए भी, वो उम्मत कहलाती है। वो तंजीम बगैर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के नहीं हो सकती, तंजीम बनती नहीं है कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बगैर। आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुरान करीम कहता है ये थी कि सबको बंदगी की जिंदगी गुजारनी है, बंदे बनकर रहना है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये हर एक का इनफिरादी इंडिविजुअल पर्पस ऑफ लाइफ था, जिम्मेदारी, ड्यूटी। लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन का एम था, कुरान ने बताया मकसद, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम हो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कि तुम्हें तमाम दुनिया के इंसानों के लिए निकाला गया है। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम्हारा काम ये होगा कि तुम दुनिया के तमाम इंसानों को वो बातें पहुंचाओगे जो अल्लाह को पसंद है, और उन बातों से रोकोगे जो अल्लाह को नापसंद है। इसलिए अब तुम बेहतरीन उम्मत हो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, ये एम था उम्मत का। कोई ऑर्गेनाइजेशन यहां पर दुनिया में अगर ऐसी होती है कि वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जिसके लिए फॉर्म हुई थी, अगर वो टोटल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाए तो वो डेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, मुर्दा तंजीम। कहीं नाम होगा लेकिन वो नहीं है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जिसके कुछ मेंबर्स उसकी हर मीटिंग में आना बंद कर दें, उसके मकसद के लिए जो जो कुछ करना है उसमें हम कभी भी दिलचस्पी न लें, कभी एक मर्तबा भी बिल्कुल छोड़ दें, उनका नाम काट दिया जाता है। ना काटा जाए, आखिरी दर्जे की बात उन्हें कहते हैं स्लीपिंग मेंबर्स नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है नाम। ये उम्मत भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये तय है कि इसे डेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनना है, इसे मुर्दा तंजीम नहीं बनना है, ये अल्लाह की तरफ से तय हो चुका। इसलिए कि आखिरी रसूल आकर जा चुके, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसे उम्मत कहते हैं ये रसूलों से बना करते हैं, और आखिरी रसूल आकर जा चुके तो अब कोई नई उम्मत नहीं आएगी। इस उम्मत को आखिर तक रहना है, ये डेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी। लेकिन इसके जो मेंबर्स इसके मकसद से दूर हट गए, जिस मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशन थी,
تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے رہیں اور مفتی صاحب فتویٰ دیتے رہیں کہ وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے، اللہ کے یہاں نام کاٹ دیا گیا ہو کہ اس تنظیم کے ممبر نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے مقصد سے کوئی تعلق نہیں ان کا، دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ کی پسند کی باتیں بتانا اور ناپسند سے روکنا، مقصد ہی صرف قرآن نے یہ بتایا تھا، اور نہ کاٹا جائے تب بھی وہ ان کی حیثیت نہیں ہونے کے برابر ہے، اس انجام سے ڈریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ اس کے دین کی سربلندی کے لیے کریے، اس کے لیے کیجئے، اور یہ تو برکات اور یہ تو انعام میں ملے گا کہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ اور سمجھ لیجیے یہ اس ملک کے لیے طے ہو چکا، لکھا جا چکا، یہ اس کی تقدیر ہے اس ملک کی کہ اسے زیادہ عرصہ نہیں ہے اسے بدلنے میں، یہ پھر آپ کو عجیب سے سننے میں باتیں عجیب لگتی ہوں گی، جو اندر کی باتیں جانتے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا تعلق ہے، ہمارا انٹریکشن ہے، ہم شنکراچاریوں سے ملتے ہیں، ہم ان کے بڑے بڑے گروؤں سے بات کرتے ہیں اور ہمارے سامنے کھلتے ہیں، وہ باتیں جو اپنے ماسس کے سامنے نہیں کہتے اس کا ہم سے اقرار کرتے ہیں، میں آپ کو ان اقرار کی باتیں الگ، میں آپ کو موٹی موٹی سی اور اس سے کچھ وہ باتیں بتاؤں جو کہیں کہیں ان کے منہ سے کچھ اور یعنی نکلتی انہی کے ساتھ انہی کے سامنے ہے، جو کچھ بات جو ان تک جاتے ہیں اور ان سے کچھ کہتے ہیں۔ طارق رضا صاحب کا نام آیا تھا ابھی، ہمارے ساتھ تھے، پٹنہ سے لوٹ رہے تھے ٹرین میں، ایک جگہ ٹرین میں 4-5 ایک کمپارٹمنٹ کے اندر 7-8 سادھو بیٹھے تھے، سادھو سے مطلب بھگوے کپڑے پہنے ہوئے جو کچھ بھی ہو، وہ دھارمک لباس جو اپنا پہنے، انہوں نے سوچا کچھ بات کی جائے، ان کے پاس پہنچے، ان سے کہنا کچھ چاہا، بات کرنی چاہیے، انہوں نے اشارہ کیا برابر والے کمپارٹمنٹ میں کہ ہمارے گرو ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو جو کہنا ہے ان سے کہہ لیجئے، وہ جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ یہ ادھر برابر میں پہنچے کہ گرو سے بات کریں، گرو کے شاید کانوں تک بات پہنچ گئی تھی، آواز پہنچ گئی تھی، گرو جی نے زور زور سے منتر پڑھنے شروع کر دیے کہ بیچ میں دخل ہی نہیں دیں، بات ہی نہ کریں ہم سے۔ اب ذرا سا تو انتظار کیا، پھر انہوں نے سوچا کتنا اور انتظار کرے، بھی بات کرتے ہیں، ان سے کہا مہاراج، تو مہاراج نے آنکھیں اور چڑھا لی اور زور سے منتر پڑھنے لگے۔ اب پھر تھوڑی دیر صبر کیا، انہوں نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ان کی تپسیا بھنگی کرنی پڑے گی، کندھا پکڑ کے ہلا ڈالا، کہا مہاراج ہم سے بات کر لو آپ، پھر یہ اپنا جاپ کرنا، آپ ہم سے اس وقت بات کر لیجئے۔ ان کی آواز اور تیز ہو گئی، آنکھیں اور چڑھ گئی، وہ منتر کی اور جاپ کی، اور انہوں نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ جاپ جاری تھے، کنکھیوں سے ان کو دیکھا، اپنا ہاتھ اندر ڈالا باسکٹ میں، اس کے اندر جیب میں سے کاغذ نکالا، ان کو دکھایا بہت چپکے سے ایسے، اور وہ جاپ ان کے جاری رہے، منتر ان کے، وہ اچارن ان کا جاری رہا، آواز جاتی رہی برابر میں، اور وہ انہوں نے دکھایا خاموشی سے۔ اب انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بس خاموشی سے ان کا مطلب چپ رہو اور جاؤ یہاں سے، تم بتانے آئے ہو، کچھ ہمیں بتانے آئے ہو، ہم ہماری جیب میں رکھا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور یہ بات کرنے کی نہیں ہے اس وقت، تم خاموش رہو، ہم کر رہے ہیں کچھ۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ ایک سادھو تھے، وہی میں پھر سادھو کہہ رہا ہوں، یہی بھگوے کپڑے پہنے ہوئے، سڑک پر روک لیا میں نے، پیچھے سے جا کے 2 تھے، جا رہے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، مڑے وہ، میں نے کہا مہاراج بہت چھوٹی سی ایک بات ہے آپ سے کہنی ہے، برا مت مانیے گا، آپ نے یہ جو ویش بھوشا پہن رکھی ہے، یہ جو آپ نے اٹائر آپ کا لباس ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ گیانی ہیں۔ اب وہ چاہے جتنے اگیانی ہو، یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ گیانی، جب ہم نے کہا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے گیانی ہے تو چپ رہے ہو، انہوں نے یہ کہا نہیں کہ گیانی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا مطلب گیان بہت ہے آپ کو، اگر آپ کو گیان بہت ہے تو پھر آپ یہ ضرور جانتے ہوں گے اس بات کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے بنا مکتی نہیں ہوگی، آپ یہ ضرور جانتے ہوں گے اگر گیان آپ کے پاس ہے۔ پھر چپ رہے، کچھ نہیں بولے۔ میں نے پھر کہا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا مطلب آپ یہ بھی جانتے ہیں، آپ نے انکار نہیں کیا، تو اس کا مطلب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بنا مکتی نہیں ہوگی۔ بس ایک آخری بات ایک اور کہنی ہے کہ لوگ آپ کو دھارمک آدمی سمجھتے ہیں، لوگ آپ کو گیانی سمجھتے ہیں، آپ
جو کچھ انہیں بتاتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, لوگ اس پر چلتے ہیں, ان سارے لوگوں کا حساب آپ سے لیا جائے گا. اگر آپ نے نہیں بتایا ان کو کہ یہ سچ ہے اور آپ جانتے ہیں, اور سچ کی جو سچ ہے آپ جانتے ہیں, دوسروں کو نہیں بتایا, تو ان سب کا حساب دینا پڑ جائے گا. صرف اپنا نہیں, اپنی پرائیویسی میں, اپنے آپ ایکانت میں جو کچھ بھی دل چاہے مانتے ہو اس کو ایک ہی مانتے ہوں گے, لیکن حساب ان سب کا دینا پڑے گا آپ کو, جن کے سامنے آپ وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کی دوسرے نقل کرتے ہیں. پھر میں نے کہا مہاراج क्षमा کیجیے گا, اگر میری بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا, لیکن میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ سے کہہ دوں. چند لمحے خاموش رہے, جھگڑا نہیں کیا, خفا نہیں ہوئے کہ کیا بےہودگی ہے کہ راستے میں روک کر ایسی باتیں کر رہے ہو. کہنے لگے بیٹا, ان میں سے ایک نے کہا بیٹا دیکھو اس کام کو جاری رکھنا, چھوڑنا مت کبھی. جو کچھ تم اس وقت کہہ رہے ہو ہم تمہیں کوئی اتر اس وقت نہیں دے رہے, لیکن یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جاری رکھنا, اس کو چھوڑنا مت کسی بھی طریقے, کسی بھی موقع. ایک بار ہریدوار میں کمبھ کا میلہ لگا. وہاں ہریدوار میں کمبھ کے میلے میں ہمارے ایک کارکن, بہت سی ان کا شوق تھا, جہاں کہیں بھی لگتا تھا وہ بہت سی کتابیں جگہ جگہ سے اکٹھا کرتے تھے, پہنچ جاتے تھے, کچھ بانٹتے تھے, کچھ بیچتے تھے. انہوں نے بہت سی کتابیں اکٹھی کی, بہت بھاری بوجھ تھا, گٹھر وٹھر تھے, وہ لے کے پہنچ گئے کہ یہاں کتابیں, اسلام کی کتابیں جو ہیں وہ بیچیں گے یا بانٹیں گے. بڑے دھکے کھائے, وہاں اسٹال کے لیے جگہ نہیں ملی. جب تھک گئے, نا امید ہو گئے, بالکل پست ہو گئے اور بہت دھکے کھا چکے, تو آخر کو یہ طے ہو گیا اور یہ ان کو یقین ہو گیا کہ جگہ نہیں مل سکے گی, تو واپسی کا ارادہ ہوا کہ واپس جائیں, کیا کریں. ایک ڈھابا تھا, اس ڈھابے کے اندر چائے پینے کے لیے رکے, اور وہ گٹری وٹری ساتھ میں سب ان کی, چائے پینے کے لیے وہاں رکے. اب دعویٰ کام کے ایکسپرٹ تھے, لوگ دیکھ کر شکلوں سے پہچانتے ہیں کہاں کون کس مزاج کا ہے, کیسا بیٹھا ہے, کن چیزوں کو مانتا ہے. انہوں نے ایک شخص کو تاڑا, اس کے اندر چائے کا آرڈر دیا تھا. انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ آدمی ہے کوئی, جیسے لوگ اس سے بات کر رہے تھے اس سے اندازہ ہوا, اور یہ بھی اندازہ ہوا کہ چھوٹی ذات کے ہیں, امپورٹنٹ ہیں لیکن ہیں چھوٹی ذات کے. انہوں نے یہ کیا کہ ان کی ٹیبل پہ ایک دو اور بیٹھے تھے, ان سے بڑی زور زور سے بات چیت کرنی شروع کر دی کہ بھگوان نے, ایشور نے تو سب کو سمان بنایا تھا, سب کو برابر بنایا تھا, لوگوں نے یہاں پہ چھوٹے بڑے بنا دیے, کسی کو شودھ بنا دیا, کوئی برہمن بن بیٹھا. ابھی زور زور سے انہوں نے کہنا شروع کیا اپنے پاس والوں سے. جو مقصد تھا وہ پورا ہوا. وہ چوک کر انہوں نے دیکھا, انہوں نے آواز دی کہ میاں جی ادھر آئیے ہماری میز پر. کہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ یہاں کر کیا رہے ہیں, یہاں کمبھ کے میلے میں. تو انہوں نے کہا پستکیں لایا تھا, بڑے دھکے کھائے, واپس جا رہا ہوں, یہاں اسٹال کے لیے جگہ نہیں ملی. تو اس نے کہا جگہ آپ کو ملتی بھی نہیں, ملے گی بھی نہیں. آپ کو کیسے مل جاتی, بہت دن پہلے سے اپلیکیشن ہوتی ہے, وہ بھی آپ کو نہیں ملتی. اور ملتی تو جو ملتی, اگر کبھی ملتی, آپ کو تو نہیں ملے گی. اگر ملتی تو وہ کچا اسٹال ملتا جو اکھڑ جاتا ہے. یہاں پورے میلہ پریسر کے اندر, پورے میلہ کے پریمیسز کے اندر صرف ایک پکا اسٹال ہے. پکا مطلب جو اسٹیبل, جو پرماننٹ ہے, جو رہتا ہے میلے کے بعد بھی. وہاں صرف ایک ہے, وہ میرا ہے, بک اسٹال. ابھی اللہ نے ایسی جگہ, یعنی امپورٹنٹ تو ان کو لگ رہے تھے, لیکن اللہ نے جن سے بات کرائی وہ پرماننٹ بک اسٹال والے تھے. اور پھر اس نے کہا کہ آپ چاہو تو کیا آپ چاہیں تو کتابیں مجھے دے جائیں, میں جتنی بکیں گی اس کے پیسے لے جائیے گا, جتنی بچے وہ واپس لے جائیے گا. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, رکھ لیجئے سب, میرا تو کام ختم ہو گیا, آپ ہی کریں گے. پھر اس نے یہ بتایا, یہ ہے اصل بات, پھر اس نے یہ بتایا کہ ہریدوار کا ایک بھی مٹھادھیش نہیں ہے, ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام کا ادھین نہیں کر رہا, اسلام کا مطالعہ نہیں کر رہا ہے. کہ میرا اسٹال ہے پرماننٹ, یہاں پر آتے ہیں, کوئی مٹھادھیش ادھر ادھر دیکھ کر آتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اس کے بعد چپکے سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کوئی نہیں آئی ہے. بولے میں اندر رکھتا ہوں, اوپر نہیں رکھتا ہوں, کور چڑھا کے رکھتا ہوں کتابیں, وہ میں اندر سے نکال کے دے دیتا ہوں کہ یہ ہے. وہ چھپا کر لے جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا, بس یہ راز ہے کتاب والے کے بیچ میں. اب تھوڑی دیر بعد دوسرے مٹھادھیش آتے ہیں, وہ بھی پوچھتے ہیں کہ کوئی نہیں آئی ہے, ان کو بھی نکال کے دے دیتا ہوں کہ ہاں یہ ہے. لیکن سب پڑھ رہے ہیں اور سب سمجھ رہے ہیں کہ صرف وہی پڑھ رہے ہیں, یہ سب اسلام کا ادھین کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور چوری چوری کر رہے ہیں, اور چپکے چپکے سارے لوگ کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں, مجھ سے لے کر جاتے ہیں. یہ کتابیں آپ کی, آپ جو بچے پھر لے جانا, انہوں نے دے دی بات کو, پیسے بھی دے دیے. یہ کچھ واقعات ہیں, یہ اس سے ذرا سا نیچے کے درجے کے ہیں, جو ڈائریکٹ ذاتی طور پر جو لوگوں نے ہمیں بتایا اور کہا ہے
واقف, انہیں معلوم ہے کہ یہ یہاں پہ تبدیلی آنی. یہ ان کی لیڈرشپ, ان کی ریلیجس لیڈرشپ جنہوں نے ہمیشہ رول کیا, یہ بات کو بھی رول کرنا چاہتے ہیں. یہ اس انتظار میں ہیں, یہ اس وقت تک ان کو ایسے ہی ایکسپلائٹ کریں گے جب تک انہیں معلوم ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا, اور جب ان کو اندازہ ہو کہ بدلنا ہے تو پہلے یہ بدلیں گے. ہم وہاں بھی لیڈر ہیں, یہ اس کے لیے مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ ہم آگے آگے ہمیں رہنا ہے, لیکن یہ انہیں معلوم ہے کہ بدلنا ہے. اور یہ ان کو معلوم ہے, مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. حالانکہ قرآن اور حدیث نے بتایا تھا, میں بڑی سمپل سی بات ہے. قرآن شریف میں بعض جگہ ایسی آیات ہیں جہاں ایک قوم کے بدلنے کا ذکر ہے. مثال کے طور پر سورہ محمد کی آیت ہے, سورہ نمبر 47, اس کی آخری آیت نمبر 38. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اس کا ایک پارٹ ہے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے اپنی ذمہ داریوں سے پیٹ پھیری, یستبدل قومن غیرکم, تو اللہ تبدیل کر کے غیر ایک دوسری قوم کو لائے گا. تم لا یکونوا امثالکم, وہ پیٹ پھیرنے والے نہیں ہوں گے. تمہارے اندر جو کمیاں آ جائیں گی وہ تم جیسے نہیں ہوں گے, وہ ان میں نہیں آئیں گی. ایک اور جگہ فرمایا سورہ توبہ میں, 9 سورہ ہے, الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. تم اگر نہیں نکلے جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس کے لیے, یعذبکم عذابا علیما, تمہیں وہ اشانتی کے عذاب میں پکڑ لے گا. پیس ختم ہو جائے گا زندگی میں سے, الم کے عذاب میں, درد کے عذاب میں تمہیں پکڑ لے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, بدل کر پھر ایک دوسری قوم کو لائے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا, اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. قرآن شریف میں اور بھی بہت سی جگہوں پر ہے, میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے 2 آیات آپ کو سنائی جہاں ایک قوم کے بدلنے کا ذکر ہے. جہاں جہاں یہ آیات ہیں وہاں کامنٹریز میں, تفسیروں میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں, اور ان کا کوئی اختلاف نہیں, صحیح روایات تفسیروں میں, وہاں ہمیں جو روایات ملتی ہیں وہاں اس قسم کی روایات ہیں ان کی تفسیر میں کہ صحابہ سوال کرتے تھے جب ان کے سامنے یہ آیات آتی تھی کہ بدل کر اللہ ایک دوسری قوم کو لائے گا, تو صحابہ سوال کرتے تھے من ہم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کون سی قوم ہوگی وہ جس کا ذکر ہے کہ جب ہم ذمہ داری ادا کرنے والے نہیں ہوں گے تو اللہ بدل کر لے آئے گا پوری قوم کو. اس لیے کہ یہ آرگنائزیشن ختم نہیں ہونی ہے. اگر اس کی ذمہ داری ادا کرنے والے نہیں بچے, اس کا مقصد پورا کرنے والے نہیں بچے, چاہے اپنے 5 وقت کی گھر میں نمازیں پڑھ رہے ہوں, مسجد میں جا کر پڑھتے ہوں, لیکن اس مقصد کو پورا کرنے والے نہیں ہوئے جس کے لیے امت بنی تھی, تو یہ امت کو ڈیڈ آرگنائزیشن نہیں بننے دینا. اللہ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا. صحابہ سوال کرتے تھے اللہ کے رسول کون سی قوم ہوگی وہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر جواب دیا. اس کا 2 جواب ملتے ہیں ہمیں ڈفرینٹ ورڈز میں. اسے کثرت طرق سے کہتے ہیں, روایات بہت سے نیریٹرز کے تھرو آئی. 2 جواب مل رہے ہیں ڈفرینٹ ورڈز کے اندر. ایک جواب بہت سے موقعوں پہ الگ الگ ورڈز میں ایران کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں کے لوگ ہوں گے. کبھی حضرت سلمان فارسی کا نام لیا, کبھی نام لیا اہل فارس, فارس ایران کو کہتے ہیں, پرشیا. کبھی وہاں کے لوگ ہوں گے, کبھی ان کا نام لے کر کہا جو وہاں کے رہنے والے تھے کہ ان کے علاقے کے لوگ ہوں گے. اور بہت سے موقعوں پہ ایک دوسرا نام لیا, یمن. کبھی ڈائریکٹ یمن کا نام لے کے, کبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے رہنے والے تھے, کبھی ان کا نام لے کے کہ ان کے علاقے کے لوگ. اب ایک سوال ہے جو بہت سے صحابہ بہت سے موقعوں پر کر رہے ہیں, جواب اس کے 2 ہیں الگ الگ. ایک سعودی عرب کے نارتھ میں, کبھی ایران کو کہتے ہیں, ایک ساؤتھ میں ہے, کبھی یمن کو کہتے ہیں. ایک ہی سوال کبھی نارتھ میں ایران کو کہہ رہے ہیں, کبھی ساؤتھ میں یمن کو. جب ہمیں اگر حدیثیں یا روایات سچی ہوتی ہیں, ریلائبل ہوتی ہیں, اور ان کے میننگ میں اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کنٹراڈکٹری ہیں, اصول یہ ہے کہ ہم کوریلیشن ڈھونڈتے ہیں, دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ٹھیک ہوں گی, سامنجس سے تطبیق تلاش کرتے ہیں. بڑی آسان کوریلیشن ہے, بڑی آسان تطبیق ہے. اگر عربوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی حرج نہیں, کوئی تعجب کی بات نہیں, ہندوستانیوں کی سمجھ میں آنا چاہیے تھا. اس لیے کہ یہاں سامنے سے اس کی تعبیر, اس کا کوریلیشن, اس کا سامنجس, اس کی تطبیق یہاں رکھیے. لینڈز یا جغرافیکل لوکیشنز کی طرف مان لیجئے کہ اشارہ نہیں تھا, وہ اشارہ مان لیجئے ان علاقے کی ریسز کی طرف تھا, نسلوں کی طرف. ایرانی آرین ریس ہے,
نسل کے اعتبار سے ایرانیز آر آرینس، اور ہندوستان میں جو ایرینز انٹر ہوئے ایران کے راستے سے آئے ہیں، یہ تو مکس اپ ہو گئے، وہ ان کے مقابلے میں آج بھی زیادہ پیور ایرینز ہیں، ایرانینس۔ اور دوسرا اشارہ یمن کی طرف، یمن کے بارے میں بہت تفصیل سے، سب سے زیادہ تفصیل سے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں آج بھی قلعے موجود ہیں، ان کے ریمننٹس موجود ہیں، باقیات ٹوٹے پھوٹے قلعے جو ہیں موجود ہیں، ان کے نام ہے رام، شیام، ہند، ہندا۔ دراوڑ اور سندھی نسل کی قومیں آباد تھی وہاں بڑی تعداد میں۔ یہ حصہ تاریخ کا عام طور سے مسلمان اسکالرز کی نظروں سے چھوٹا ہوا ہے۔ کیوں تھی وہاں پر قومیں، ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک موضوع ہے، یہ کیوں یہاں سے جا کر وہاں بسے تھے سندھی اور دراوڑ۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مان لیجئے اشارہ اگر قوموں کی طرف تھا تو مسئلہ صاف ہے۔ ایک بار کبھی آرینس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی دراوڑ اور سندھیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی ملک ہے جہاں یہ تینوں اکٹھے ہوئے ہیں، کمبائن ہو گئے۔ جرمن بھی اپنے آپ کو آرینس کہتے ہیں لیکن وہاں دراوڑ نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ہی جگہ ہے ہندوستان جہاں پر یہ تینوں کمبائن ہوئے، اور عجیب بات ہے تینوں کے عقیدے الگ ہیں، تینوں کا رہن سہن الگ ہے، لیکن تینوں نے اپنا ایک ریلیجس نیم رکھ لیا، ایک ٹائٹل رکھ لیا، ہندو۔ یہ نام پہلے نہیں تھا، یہ اس نام کے ریلیجس کنوٹیشنز نہیں تھے، لیکن اپنا اس ہندو لفظ سے دھرم سمجھا جانے لگا، یعنی ایک دھارمک ٹائٹل رکھ لیا اپنا، ایک مذہبی، ایک ریلیجس ٹائٹل، ایک مذہبی عنوان رکھ لیا تینوں نے مل کر، اپنا ہندو کہلانے لگے یہ تینوں مل کر۔ اب پھر میں وہاں واپس آتا ہوں، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سی قوم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اس کا مطلب تھا کہ وہ قوم ہوگی جو ان سے مل کر بنے گی، آرین، دراوڑ اور سندھی سے، اس لیے کہ اس وقت لفظ ہندو نہیں تھا، بات کو آیا ہے۔ میں پھر دوبارہ اپنے ورڈز میں کہہ رہا ہوں کہ پن پوائنٹ کیا تھا انہوں نے، انگلی رکھ کر بتا دیا تھا کہ وہ قوم ہوگی جو فیوچر میں ہندو کہلائے گی، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ بدل کر آئیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سچ ہے، ان کو اسلام قبول کرنا ہے، بحیثیت قوم کرنا ہے، ان ماس کرنا ہے۔ کنورژنز آج بھی جاری ہیں، قبول یابی آج بھی جاری ہے، لیکن ان ماس آنا ہے، قوم کی تبدیلی کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ جیسے تاتاری بدلے تھے، ایک دن پہلے ایک بھی نہیں، ایک دن بعد 60 لاکھ، یہاں ان ماس کنورژن ہونا ہے، خبر دی جا چکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے ذریعے اگر ایک شخص ایمان میں داخل ہوا، ایک موقع فرمایا 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، بڑی کاسٹلی، بہت قیمتی، بڑی پریشیس چیز تھی، ریڈ کیمل، سرخ اونٹ، 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ ہے بڑھ کر۔ ایک موقع فرمایا دنیا مافیا کے الفاظ ہیں، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے تمہارے لیے اگر ایک شخص تمہارے ذریعے دین میں آ جائے۔ یہ ایک شخص کے آنے کا اجر ہے۔ یہاں 1 ارب کی پیشین گوئی ہے، یہاں 1 ارب کی خوشخبری ہے، یہاں 1 ارب کی سرٹن نیوز ہے، یقینی خبر دے دی گئی ہے۔ 1 ارب کو آنا ہے، آج 80 کروڑ سے زیادہ ہیں، کچھ اور عرصے کے بعد 1 ارب ہوں گے، ان ماس آنا ہے۔ یہ خزانہ ہے جو تاریخ میں کبھی تقسیم نہیں ہوا، اس لیے کہ جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ تو ہوگا، اسے تو کوئی روک نہیں سکے گا، لیکن دنیا کے مینز، اسباب بھی بنتے ہیں، ان کو لانے کے پیچھے کچھ لوگ یوز ہوں گے، کچھ لوگ استعمال بھی ہوں گے۔ تاتاریوں کے آنے میں بھی ہوئے تھے، بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ جو استعمال ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ 1 ارب کی تعداد پوری نہیں ہوگی اگر ہر ایک کے حصے میں لاکھوں نہیں آئے۔ ہم نے سنا ہے یہاں پر ایسے کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ نصیب یہاں پر آپ کا ہو سکتا ہے، یہ ہم جیسے گناہگاروں کا ہو سکتا ہے کہ ایک ایک کے حصے میں لاکھوں آئیں۔ تاریخ میں یہ خزانہ کہیں کبھی تقسیم نہیں ہوا ہے، اس لیے دعوت دیں، بہت بڑا انسینٹیو ہے، یہاں بہت بڑی دولت ہے۔ ایک موقع فرمایا تمہاری نجات کی ضمانت ہے، سیکیورٹی ہے، کم سے کم انشورنس تو کرا لیجئے آپ لوگ سب اپنا، یہ انشورنس ہے۔ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، اگر آپ کو یقین ہو کہ نہیں بہت نیکیاں کر لی وہ سب کمپنسیٹ ہو جائیں گی تو آپ جانیں، لیکن اگر ذرا سا بھی شبہ ہو تو انشورنس کرا لیجئے، یہ انشورنس ہے۔ ایک کی تو ہر ایک نیت کر لے، کم از کم ایک کی، کہ ایک شخص کو ہمارے، اور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں آپ ایک کی نیت کریں گے آپ کے ہاتھ پہ سینکڑوں آئیں گے۔ یہ
ایک شخص کے آنے دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہے. ایک شخص کے آنے سے آپ کے ذریعے نجات کی ضمانت ہے. اگر لاکھوں آپ کے حصے میں آئے تو کیا ہوگا؟ سینکڑوں آنے ہیں, سینکڑوں تو لازمن ہوں گے. آپ ایک کی نیت کیجئے, ذرا سا کوشش تو کیجئے. میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو, بہت آسان ہے. آسانی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات, اور وہ آیت ڈاکٹر شاہد نے پڑھی تھی یہاں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. اس کا ٹرانسلیشن آپ کو سنایا تھا. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے بلانا, ود وزڈم, اور موعظۃ حسنہ, ایسی نصیحت جو اچھی لگے. کسے اچھی لگے؟ آپ کو تو اپنی ہر بات اچھی لگے گی, کہنے والے کو اچھی لگے کا سوال نہیں ہے. حسن جہاں جہاں بھی کہا گیا ہے ان کو موعظہ حسنہ, حسن طریقے سے ان کو نصیحت کرنا, ایسے جو اچھی لگنے والی ہو. تو اچھی آپ کو نہیں, آپ تو بڑی ایسے انداز میں, بڑی غیر, بہت ہی ایسی جو حکمت کے خلاف ہو, بڑے غلط طریقے سے بھی اپنی دلیلیں دے رہے ہوں گے تو آپ کو بڑی اچھی لگیں گی کہ میں بڑا اچھا کر رہا ہوں. تو آپ کو تو اچھی بات اچھی لگے گی جب ہی کر رہے ہوں گے, دوسرے کو اچھی لگے جس سے کہہ رہے ہیں. اس انداز میں کہیں جو دوسرے کو اچھی لگے. وجادلھم باللتی ہی احسن, ان کو دلیلیں ضرور دینا, وہ تو یہ چھوڑا نہیں جائے گا, لیکن ایسی کرنا کہ احسن طریقہ ہو, ان کو اچھی لگنے والی ہو. حکمت کے ساتھ بلانا, اور ایسے انداز میں ان باتوں کے ذریعے, ان دلیلوں کے ذریعے جو ان کو اچھی لگتی ہو. یہ طریقہ کار بتایا ہے. یہ موڈس آپرنڈی ہے دعویٰ کا, قرآن نے دیا ہے. ایک غلط فہمی آپ کہ کبھی ہو سکتا ہے کان میں پڑی ہو بعض لوگوں کے, اور آپ چونکہ اس ٹاپک سے دور ہیں, اپنے لگے ہوئے ہیں آپ اپنے انجینئرنگ میں, میڈیکل میں, دوسرے پروفیشنل کورسز کے اندر, تو ہو سکتا ہے ابھی تک نہ پڑھی ہو, لیکن اگر آپ کہیں میدان میں نکلے تو بعض جگہ کچھ باتیں آئیں گی جس سے غلط فہمی کہیں کہیں ہو جاتی ہے پیدا. غلط فہمی یہ ہے کہ طریقہ صرف وہ چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا, سنت کا. چاہے اثر ہو, چاہے لوگ قبول کر رہے ہو, لیکن وہ طریقہ مردود ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے. تو طریقہ وہی رکھیے گا جس طریقے سے انہوں نے کیا تھا. بڑی دقت یہ ہے کہ لوگوں کو سنت یہ فہم نہیں رہا سنت کا طریقہ کسے کہتے ہیں. لوگوں کا خیال ہے سنت کا طریقہ یہی ہے کہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہ کہا جائے کہ لوگوں مان لو لا الہ الا اللہ ورنہ نجات نہیں ہوگی. لوگ سمجھ رہے ہیں سنت صرف یہی ہے. وہ سارے حصے نکل گئے حکمت والے ذہن سے جو انہوں نے استعمال کیے تھے, موجود ہیں. ایک پہلوان آیا, اس نے کہا مجھے کشتی میں ہرا دو تو میں مان لوں گا کہ تم اللہ کے رسول ہو. کیا جواب ہونا چاہیے؟ بھئی کشتی سے کیا تعلق اس بات کا؟ آخرت کا معاملہ ہے, تمہیں بتا دیا, تمہاری نجات کا معاملہ ہے, تمہیں پسند ہو مانو, نہیں پسند ہو مت مانو, اس کا کشتی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جانتے تھے کہ یہ وہ جانتے ہوں گے اس لیے ایسا کیا, انہوں نے آفر قبول کر لیا. جو آیا اسے جانتے ہوں گے, ہر ایک کو آفر نہیں کرتے قبول, اسے جانتے ہوں گے کہ یہ صرف کشتی کی لینگویج سمجھتا ہے, اس کی اور کوئی دلیل سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, یہ صرف ایک دلیل سمجھ پائے گا بس, یہ اس کے علاوہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں, یہ کشتی والی لینگویج جانتا ہے بس. اور ایک دوسری بات بھی تھی, اپنی جو ان کا اسیسمنٹ تھا, اپنی پاور, اپنی انرجی, اپنی طاقت کا, بہت اس میں کم نہیں تھی طاقت, بے پناہ قوت تھی. پہلوان نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا. پہلوان سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہے, میں پہلوان ہوں. یہاں قوت بھی تھی, خالی قوت کی بات ہے, قوت تھی, لیکن قوت کی بنیاد پہ کشتی کا چیلنج نہیں کرتے قبول. اس لیے قبول کیا کہ یہ جانتے تھے کہ یہ اسی بولی کو جانتا ہے. ان کا کہ اچھا آؤ کشتی لڑ لو. کشتی لڑی, چت ہو گیا, اس لیے کہ ابھی تو وہ ایسے ہی سمجھ رہا تھا کہ یہ, ابھی اس نے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا تو اسی شکل میں شروع کی اس نے, فوراً چت ہو گیا. اب چت ہو جاتے اس کی سمجھ میں آیا کہ معاملہ وہ نہیں جو میں سمجھ رہا تھا, یہاں طاقت بھی ہے اور گر بھی ہیں. تو اس لیے اس نے کہا کہ ایک بار اور. اب ظاہر بات ہے کہ اب کی الرٹ تھا, سنبھل کر, اب اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میں جو سمجھ رہا تھا وہ بات نہیں ہے. اب کشتی ہوئی, دوبارہ چت ہو گیا, خلش راستے رہ گئی, بات پوری ہو چکی تھی حجت, لیکن پھر ریکویسٹ کی کہ ایک بار اور.
اور تیسری بار چت ہو گیا, اس نے کہا واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. سنت ہوئی یا نہیں ہوئی جب انہوں نے کیا تھا؟ تو آپ کے پاس چیلنج آئے اگر اسپورٹس کے میدان میں یا کشتیوں کے دنگل میں, تو قبول کریں گے آپ؟ سنت ہوئی ہے. پہلوان اگر آپ کو چیلنج کرے تو آپ کو قبول کرنا چاہیے نا. ہڈی پسلی ایک ہو جائیں گی, مت کیجیے گا, سرما بن جائے گا. سنت یہ وہ عمل نہیں تھا. سنت کی تفہیم, سنت کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. سنت یہ اصول ہے جو قرآن نے دیا. حکمت کا استعمال کرنا, اس موقع پہ حکمت وہی تھی, کیونکہ یہ بھی جانتے تھے کہ طاقت ہے, یہ بھی جانتے تھے, اور یہ بھی جانتے تھے کہ صرف یہی جانتا ہے اس بات کو. ورنہ آپ کو کوئی کشتی کا آفر کرے, کسی اور کھیل کا, کسی اور آپ سے بلیئرڈز کا ایک فریم کھیلنے کو کہے, یہ اس سے کوئی تعلق نہیں. بات کو سمجھیے, آپ کی آخرت کا معاملہ ہے, بات یہی کریں گے آپ. لیکن کشتی بھی لڑی ہے, مثالیں اور بھی ہیں, سب نظروں سے نکل جاتی ہیں, چوک جاتی ہیں. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا, اللہ کا بڑا بے پناہ کرم ہے, بے پناہ احسان ہے کہ اس نے کوئی طریقہ, کوئی موڈس آپرینڈی مقرر نہیں کیا دعوت کے لیے. بن جاتے ہم, ہمارے ہاتھ بن جاتے. ہر جگہ قوموں کا مزاج الگ ہوتا ہے, نیچر الگ ہوتی ہے. ماننے کے بعض جگہ سمپل لوگ ہوتے ہیں, بعض جگہ فلاسفیکل ہوتے ہیں, بعض جگہ الجھانے والے ہوتے ہیں, بعض جگہ سیدھے سچے ہوتے ہیں. کہیں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہیں اسکالرز ہیں. ہر ایک سے ایک لینگویج میں بات نہیں ہوگی, ہر ایک سے دلیلیں بھی ڈیفرنٹ ہوں گی, آرگومنٹس بھی ڈیفرنٹ ہوں گے, لہجہ بھی الگ ہوگا, ٹون الگ ہوگی, بات کرنے کی طریقہ الگ ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس طریقے کو وائڈ اوپن چھوڑ دیا, کوئی طریقہ مقرر نہیں فرمایا, ورنہ بن جاتے ہمیں ویسے ہی کرنا پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو طریقہ استعمال کیا, اس قوم کے مزاج کے مطابق وہاں حکمت کا جو تقاضا تھا وہ کیا. یہ نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے کیا صرف وہی, اور پھر اور بھی طریقے جیسے میں نے آپ کو بتائے کہ جہاں حکمت کا تقاضا, جہاں وزڈم کچھ اور تھی, وہاں وہ بھی کیا. حکمت کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اسے اور سمجھ لیجئے. اس لیے کہ حکمت کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے حکمت ملی اسے بڑی زبردست بھلائی مل گئی. حکمت ہے کیا؟ علم کا, نالج کا استعمال ایسے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو, لوگوں کے فائدے کے لیے ہو, اس کا ایسے اس شکل میں علم کا استعمال, اسے حکمت کہتے ہیں. ایک پین کے اندر پانی رکھا, وہ پانی بوائل ہوا, اس کو ایک کور کر دیا آپ نے ایک ڈھکنے سے, تھوڑی دیر بعد بوائل ہوتا ہے تو وہ ڈھکنا اوپر اٹھے گا, اسٹیم نکلے گی, بھاپ. اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیے, تھوڑی دیر بعد پھر وہ اوپر نکلے گا اور اسٹیم نکلے گی. اب یہ علم ہے, یہ نالج ہے, یہ معلوم یہ ہوا کہ اسٹیم میں پاور ہوتی ہے, یہ تو علم تھا. پھر ایک صاحب نے یہ کیا کہ ایک چیمبر کے اندر اسٹیم کریٹ کی, اس چیمبر میں ایک پسٹن لگا دیا, ایک راڈ, اس راڈ کو کنیکٹ کر دیا نیچے ایک سیٹ آف ویلز سے, اور اس پورے سسٹم کو ایک باکس میں رکھ دیا, انجن بن گیا. یہ انجن جو بن گیا یہ حکمت ہے. وہ علم تھا کہ اسٹیم کے اندر پاور ہوتی ہے. تو یہ حکمت کا استعمال صحیح موقع پر انسانیت, صحیح طریقے سے انسانیت کی بھلائی کے لیے. کسی کو نظر نہیں آتا, کچھ لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں, اللہ کی دین ہے آپ کے لیے کہ آپ کو نظر آتا ہے. اگر آپ کو سڑک کے کنارے کوئی ملے تو سڑک کراس کرانی چاہیے نا, اجر کی بات ہے, ثواب کی. اچھا کوئی اگر پیاسا ہو تو پانی پلانا چاہیے, ثواب کی بات ہے. فرض کیجئے کہ وہ جو جنہیں نظر نہیں آتا, جو بلائنڈ ہیں, ان کو بڑی زور کی پیاس لگی, سڑک کے کنارے کھڑے تھے, پیاس لگ رہی ہے. بجائے پانی پلانے کے آپ نے ہاتھ پکڑ کے سڑک کراس کرا دی, تو پھر اگر وہ برا بھلا کہیں تو اس کے اندر ان کا قصور نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ سننا پڑ جائے بھئی, اس پانی پینا تھا اس وقت, آپ کھینچ کے سڑک کراس کرا رہے ہیں کہ اجر کی بات ہے. اور جس وقت انہیں سڑک کراس کرنا تھا پانی کا گلاس لے کر دوڑیں, اجر کی تو دونوں باتیں ہیں. لیکن اپنے موقع محل کے اوپر اجر, جو اگر کوئی عمل ہوتا ہے, کوئی فعل ہوتا ہے, صحیح موقع پر ہوتا ہے جب, تب وہ اجر کے مستحق ہوتا ہے, اجر کے لائق ہوتا ہے. حکمت اسے کہتے ہیں, صحیح موقع پر انسانیت کے بھلائی کے لیے علم کا استعمال. حکمت کا استعمال اس ملک کے اندر ہمارے بہت سے والنٹیئرز ہیں جنہیں ہم نے ٹرین کیا اور حکمت سکھائی انہیں. پوری بھیڑ میں اکیلے تنہا جاتے ہیں,
ان جگہوں پہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیور وشو ہندو پریشد کے لوگ ہیں، یہ پیور بجرنگ دل کے لوگ ہیں، پھر ہاتھ جوڑے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ بہت بڑے مہاتما ہیں تھوڑی دیر بعد، اس لیے کہ تھوڑی سی حکمت کا استعمال ہوتا ہے وہاں. اور حکمت وہ جو ہم نے قرآن و سنت سے لی ہے، اس کے اصولوں سے، بس وہی حکمت. اس حکمت کا استعمال نہیں ہونے سے بہت نقصان ہوئے یہاں. ہمیں کوئی ذرا سا بھی اس بات کے اوپر ذرا سا بھی شک شبہ نہیں ہے کہ وہ بہت مخلص ہیں. وہ لوگ جو افغانستان میں ہیں، جو امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی بہادری میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حکمت میں کمی رہی ہے. ان کے ملک کے اندر ایک اسٹیچو تھا بامیان بدھا، وہاں کوئی بدھسٹ نہیں رہتے تھے، 100% مسلمس تھے. مسلمان مورتی پوجا نہیں کرتے. ارے بھائی کوئی پوجا نہیں کر رہا تھا، کھڑا ہے کھڑا رہنے دیجئے. اچھا نہیں، بات مزاج ہے، ان کو نہیں گوارا ہے، کھڑا بھی کیوں ہے، ہٹا دیجئے. کون منع کر رہا ہے، کون روکنے آ رہا ہے آپ ہٹا دیں گے تو. ارے مسجدیں یہاں پر ہمارے ملک کے اندر ایسی مسجدیں ہیں، میں نے دیکھی ہیں ایسی، کہ جو لوگوں کو پتہ نہیں چلا 10 سال میں 15 سال کے اندر ہلکے ہلکے کر کے ختم ہو گئی. مسلمانوں کے محلے میں اور انہیں پتہ نہیں چل پایا، اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مسجدیں گئیں. میں گزرا ہوں خاصابوں کے محلے میں سے، شاہجہاں پور میں سے، ایسی ایک مسجد کے پاس سے، جہاں حیرت تھی مجھے کہ اب تک بھینسیں کیوں نہیں بن گئی. اتنی موٹی موٹی تہیں تھی، نظر نہیں آ رہی تھی کہیں سے. اذان کے وقت ہی دور سے ایک مینار دکھا تھا، قریب پہنچے تو کہیں نہیں نظر آتا. بڑی مشکل سے راستہ تلاش کیا تو ایک جہاں جاتے تھے وہاں سے لوٹاتے تھے کہ ادھر تو نہیں مسجد. پھر آخر گھستے چلے گئے، وہاں بھینسیں ویسے بندھی تھیں، غیر مسلم رہتے تھے، ان کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے آگے مسجد کا دروازہ تھا. اتنی موٹی 6-6 انچ، لٹرلی 6-6 انچ موٹی، اس کے اندر ایک گیٹ بند تھا اور اس کے اندر دھول کی تہیں تھی. پاؤں ڈالیں تو اندر گھس رہا تھا پورا ٹخنے تک. ویسے نہیں تھی نماز پڑھنے کی اس وقت، کچھ اسپرٹ پیدا ہوئی، جذبہ، ہم نے کہا آج تو یہیں پڑھیں گے چاہے جیسا ہو جائے دھولوں کے اندر. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے وہ دیکھنے کے لیے، کسی نے بیچ میں روکا نہیں. ہم نے اس کو دھول کو جتنی بھی ایک طرف کی وہ پورے کی تو صاف کرنا ممکن نہیں تھا، صحن کی کچھ حصہ وہاں کا ہٹایا، دھول پھر بھی رہی، سب سن گئے اس میں. وہاں پر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے ہم آئے وہاں سے نکل کر. وہ سڑک پہ سے نظر نہیں آ رہی مسجد. اس مسجد میں آج تک انہوں نے بھینسیں کیوں نہیں باندھ لی نہیں معلوم. آس پاس بڑے بڑے خاصاب رہتے ہیں جن سے لوگ تھراتے ہیں. تو یہ جس ملک کے اندر یہ پتہ نہیں چل پائے اور ہلکے ہلکے کرنے کے بعد ان مسلمانوں کے محلے کے اندر کہ یہاں پر کوئی مسجد تھی وہ ختم ہو گئی. اس ملک کے اندر، وہاں افغانستان کے اندر، وہ بامیان بدھا کسی دن کچھ انگلیاں ٹوٹ جاتی، تھوڑے دن کے بعد ایک ہاتھ اور کٹ جاتا، کچھ دن کے بعد اس طرح گر جاتا کہ دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلتا. اگر ہٹانا تھا تب مقصد صرف یہی تھا. انہوں نے اعلان کیا اسے ہم توڑ دیں گے. جسے سنانے کے لیے اعلان کیا تھا ان کا الٹیمیٹم آیا، خبردار ہاتھ مت لگانا. کسی کو سنانا تھا، انہوں نے کہا چھوڑیں گے نہیں، انہوں نے کہا ہاتھ مت لگانا. اب تھوڑے دن یہ بحث چلی، پھر انہوں نے اور توڑ سکتے تھے، اوپر سے جا کے بمبارڈمنٹ کیا، ٹیلی کاسٹ کیا، اسے ٹیلی وائز کیا، سب تک خبر پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر ہوئی، تعداد کتنی تھی؟ 1/3، 313 مسلمان، 1000 دشمن. لڑنے نہیں نکلے تھے، جنگ بدر میں لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے، ایک اور مشن سے نکلے تھے. ہتھیار نہیں تھے پاس میں، چند تھے کچھ. مجبوری میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ واپسی کرنا غلط ہو جاتا، لڑنا پڑ گیا. لڑائی ہوئی رات بھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے، اللہ تیرے یہ مٹھی بھر بندے اگر آج ختم ہو گئے تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. اللہ نے فتح دی. کچھ سالوں کے بعد، اس کے کل 5 سال بعد ایک اور جنگ ہوئی، جنگ احزاب. اس میں بھی یہی ریشیو تھا. یہ 3000 تھے، وہ 10,000 تھے. پہلے یہ 300 تھے، وہ 1000 تھے. اب یہ 3000 تھے مسلمان اور وہ 10,000 تھے، سیم ریشیو. ایک پریسیڈنس موجود ہے کہ اس ریشیو پہ جیت چکے ہیں. ایسی حالت میں جیت چکے ہیں جب لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے تیاری سے، اب پہلے سے معلوم ہے کہ وہ حملہ کرنے آئے ہیں. اور اس اسکیم کے ساتھ میں آئے ہیں کہ عرب کے ہر قبیلے کے ہم نے اس بار ریپرزنٹیٹیو لے لیے ہیں، آج ان کو ختم کر دو. آئندہ یہ موقع، آئندہ ان سب کے اندر یونٹی سارے قبیلوں میں، ٹرائبز میں نہیں ہوگی، آج ختم کر دو انہیں. اب وہی دلیل تو یہاں پر بھی تھی، آج جیت لو انہیں. سب اکٹھے ہو کر آئے ہیں کہ آئندہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اس کے بعد کوئی تم سے لڑنے نہیں آ سکے گا، آج ہرا لو. جیت چکے ہیں اس ریشیو پر، پہلے تجربہ موجود ہے.
اور تب جیت چکے ہیں جب لڑنے نہیں نکلے تھے، جب ہتھیار کافی نہیں تھے. اب تو معلوم ہے پہلے سے کہ لڑائی کی تیاری کر کے لڑنا ہے. ایک رائے آئی کہ جب بیلنس آف پاور دشمن کے فیور میں ہوتا تھا تو ہم ایران کے اندر یہ کرتے تھے کہ بیچ میں ایک خندق، ایک کھائی، ایک ٹرنچ کھود لیتے تھے کہ لڑائی نہ ہو پائے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے. اسے پسند فرمایا، لڑے نہیں، اس لیے کہ بیلنس آف پاور دشمن کے حق میں تھا، اس کے فیور میں تھا. بدر میں مجبوری تھی، بدر میں حکمت کی ڈیمانڈ، وزڈم کی ڈیمانڈ، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اب واپس نہ آئیں. لڑنے نہیں نکلے تھے، لیکن ایسے حالات آ گئے کہ واپسی کرنا ہمیشہ کے لیے ایک موت تھی، تو بدر میں مجبوراً پھنس گئے تھے. یہاں چوائس اپنے پاس تھی. بیلنس آف پاور دشمن کے پاس زیادہ تھا، جبکہ بدر کے مقابلے میں ریشیو ہتھیاروں کا اچھا تھا. خندق کھودی گئی، لڑائی کو ایوائڈ کیا، اس لیے کہ بیلنس ادھر زیادہ تھا. جب 3 گنے لوگ موجود ہیں اور جب اسی ریشیو پر پہلے جیت چکے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کا استعمال کیا کہ اس وقت ایوائڈ کر لیں ہم لڑنا. یہ تو 300 گنے سے زیادہ کا بیلنس آف پاور تھا اگینسٹ آپ کے. یہ حکمت نہیں ہے. اخلاص خالی چاہے جتنا ہو، ایمانداری چاہے جتنی ہو، ایمان چاہے جتنا مضبوط ہو. دشمن کا ایک قلعہ ہے، قلعے کے کچھ ویک پوائنٹس ہیں، کچھ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. آپ اس وجہ سے جو وہاں کا سب سے مضبوط جہاں پر اس کا ڈیفنس ہے وہاں ٹکریں مارتے رہیے کہ حق جیتے گا. حق ایسے نہیں جیتتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیفنس کمزور کس جگہ، ادھر سے جائیں گھوم کر. یہاں ٹکریں مارتے رہیں گے آپ کو چوٹ آئے گی. حکمت کا استعمال جب جب نہیں ہوا ہے نقصان ہوئے ہیں. اخلاص کے باوجود نقصان ہوئے ہیں، بہادری کے باوجود نقصان ہوئے ہیں. میں نے بیچ میں یہ تو صرف مثال کے لیے دے دی تھی آپ کو بات، دعوت سے تعلق نہیں تھا اس کا. لیکن دعوت میں جو حکمت کا استعمال، جیسے قرآن نے کہا کہ جسے حکمت ملی اسے بہت زبردست چیز مل گئی. پچھلی امتوں کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم یقینی طور پر، اس لیے کہ یہ فرمایا حضرت سلیمان کو حکمت دی اللہ نے، قرآن میں کہا ہے. حضرت لقمان کو حکمت دی قرآن میں. جو کوئی بھی تھے لقمان، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. لیکن باقی اور یہ کہا کہ حکمت اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ کی عطا ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے حکمت سیکھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ وہ معلم بن کر آئے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بھی سکھانے آئے تھے. کہا، بتایا جو جن ڈیوٹیز کو، ایریا آف ایکشن کو جن 4 ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا قرآن نے. یتلو علیہم آیات، قرآن کی تلاوت یہ نبی تم تک پہنچاتا ہے. ویزکیہم، تمہیں اندر سے بھی پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، علم دیتا ہے کتاب کا بھی، قرآن کا بھی اور حکمت کا بھی. حکمت سکھانے آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان سے حکمت نہیں سیکھی تو نقصان ہوں گے. خالی ایمان کی حرارت کام نہیں آئے گی، خالی اخلاص کام نہیں آئے گا. حکمت سکھانے آئے تھے. حکمت بہت بڑی چیز ہے اور اس حکمت سے جیتیں گے. یہاں پر یہ دعوت کے میدان میں حکمت کا استعمال یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وقت ہو چکا، وقت بچا نہیں. میں نے حکمت کی کوئی ڈیٹیلز آپ کو نہیں بتائیں، لیکن مثال کے طور پر صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں. فار ایگزامپل قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے. ہم نے اپنے رسول جہاں جہاں بھیجے، جہاں پر جا کے بات کیجئے وہاں پر ان کی زبان میں بات کیجئے. یہ ایک حکمت کا ایک اصول ملا ہمیں. میں نے مثال دی آپ کو. اگر آپ یہاں ہندی بیلٹ کے اندر ہیں تو ہندی میں بات کیجئے. اردو کو بہت اچھا کہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی اچھی غزل ہے، بڑی تعریف کرتے ہیں. لیکن دعوت اثر کرے گی جب ہندی میں بات کریں گے. اپنے پن کا احساس ہوتا ہے، ہماری چیز ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جو اپنی ہے. گجرات میں ہے تو گجراتی میں بات کیجئے، چاہے ہندی جانتے ہوں. بنگال میں ہے تو بنگلہ میں بات کیجئے، دعوت اثر زیادہ کرے گی. یہ حکمت کا ایک اصول میں نے آپ کو بتایا تھے، بہت سے ہیں. ان کا استعمال کریں گے تو یہ بڑے بڑے کٹر منٹوں میں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، واقعی ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں آپ بہت، آپ نے جیسی باتیں بتائی ہم مانیں گے. حکمت کے ساتھ میں اگر بات شروع کی جا سکے، حکمت ساری وہ جو قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے اخذ کی گئی، کوئی اپنی مرضی کی نہیں. ہمارے پاس رامپور میں دعوت ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں اور جگہوں پہ بھی ہوتے تھے. آپ نے بتایا کہ یہاں پر اٹینڈ کیا کچھ لوگوں نے طارق مرتضیٰ صاحب کا. طارق مرتضیٰ صاحب خود 2 مرتبہ شروع میں ہمارے پاس کیمپ اٹینڈ کر کے آئے تھے.
ان کی شروعات سیکھنے کی وہیں سے تھی. بات آگے بڑھتی ہے ایسے جنہوں نے آپ میں سے جنہوں نے سیکھا ان کو آگے جانا چاہیے تھا طارق مرزا صاحب کی طرح. کچھ کمی رہ گئی تو ریفریشر کورس لے لیجیے, یعنی ایک بار اور چھٹیوں میں کبھی ایک اٹینڈ کر لیجیے. اب یہ کہ یہ پورے حکمت کا سارے 10 دن اسی پر ہوتے ہیں. ہمارے 10 days کام جو ہوتا ہے چھٹیوں میں سمرز میں, وہ اسی پر ہوتا ہے کہ کیسے حکمت کا کس جگہ پر کیسے استعمال کریں, دعوت کیسے دیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اشارے میں لوگ قبول نہ صرف بلکہ احسان مانے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ اچھا کیا آپ ہمارے پاس آئے. چاہے جتنے کٹر ہو, جتنے زیادہ کٹر ہوتے اتنی آسانی سے آتے ہیں. یہ سیکولر لوگ مشکل سے آتے ہیں جو سیکولر سو کالڈ کہلاتے ہیں. بہرحال اس ملک میں اسلام کی سربلندی آپ کے ہاتھوں سے یہاں طے ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس کے اندر آپ کا حصہ ہو, آپ کا شیئر ہو, اور دوسروں سے زیادہ ایبل ہوں گے آپ. لے کر جائیے وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ, اس قرآن کو لے کے ایک زبردست جہاد کیجئے. پڑھے لکھے ہیں آپ میں سے ڈاکٹرز ہیں, آپ میں سے انجینئرز ہیں. قرآن کے میراکلز جائیے نیٹ کے اوپر دیکھیے, اتنے میراکلز آپ کو مل جائیں گے کہ آپ سنبھالے نہیں جائیں گے آپ سے, اتنا موٹا گڈھا آپ بنا لیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراکل وہ معجزہ جو آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں میراکل ہے, بہت بڑی بات ہے یہ. حضرت موسیٰ کا میراکل کیا تھا؟ ان کی لاٹھی, اس سے سمندر نے راستہ دے دیا تھا, اس سے چٹانوں میں سے چشمے پھوٹے تھے, وہ نیچے ڈالی تھی تو وہ سانپ بن گئی تھی, اژدہا بن گیا تھا. ان کے ایک سگے بھائی تھے, وہ بھی انہی کے ساتھ نبی تھے, حضرت ہارون. حضرت ہارون اگر لاٹھی اٹھاتے تو سانپ نہیں بنتی. حضرت ہارون اسی لاٹھی کو اٹھا کر اگر سمندر میں مارتے تو راستہ نہیں دیتا. ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں ہوتا تھا. کنٹمپریری اسی وقت کے جو نبی تھے ان کے سگے بھائی, آج وہ لاٹھی آپ کو اگر مل جائے, تقدس کی بات اور اس سے عقیدت ہو, یہ ایک نبی کی چیز ہے, لیکن وہ خالی لاٹھی ہوگی لکڑی کی, اس سے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ انہیں بتائیں ہندو بھائیوں کو کہ اس لاٹھی سے سمندر پھٹ گیا تو یہ لاٹھی کا اژدہا بھی بن گئی تھی, اور یہ لاٹھی جو ہے اس سے 12 چشمے پھوٹے گئے, تو کہیں گے کہ ہمارے ہنومان لنکا اٹھا لائے تھے. وہ اور بہت بڑے بڑے چمتکار گنا دیں گے. آپ اگر کہیں جھوٹ تو وہ کہیں گے یہ جھوٹ. آپ اس لاٹھی سے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. پچھلے نبیوں کے سارے معجزے گئے, ان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معجزہ, سب سے بڑا معجزہ, اکیلا وہ میراکل جس کو قرآن نے ریکگنائز کیا ہے, وہ باقی ہے قیامت تک, اور وہ ہر امتی کے ہاتھ پر میراکل ہے, معجزہ ہے. آپ کے ہاتھ پر معجزہ, یہ بہت بڑا آنر ہے, یہ بہت بڑا دعوت کا ویپن ہے آپ کے پاس. لے کر جائیے, ثابت کر دیجیے. معجزہ اسی لیے ہوتا تھا. حضرت موسیٰ کو دیا اور کہا جاؤ, اب جیسے ہی دیا کہا جاؤ فرعون کے پاس, باغی ہو گیا ہے, اللہ کا باغی ہو گیا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. آپ کو معجزہ دے دیا, آپ گھر بیٹھے, آپ بھی جائیے لوگوں کو حیران کر دیجئے. اس لیے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ماننے پر مجبور ہوں گے. اور آپ کو اگر وہ پہلو اس کے نہیں معلوم قرآن کے, جائیے نیٹ پر تلاش کیجئے, ہزاروں مل جائیں گے, لاکھوں مل جائیں گے. یہ بھی ایک دعوت کا میں نے آپ کو ویپن دیا. وہ اس سے پہلے اس حکمت والے حصے سے جو کبھی اگر زندگی میں اگر کبھی وقت ملا, آپ نے چاہا, میں ہمیشہ حاضر ہوں, جہاں جب کہیں گے. سیکھیں گے انشاءاللہ, آئندہ ملاقات ہوگی. آپ بہت سے اور دوسرے لوگوں سے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان سے سیکھیں گے, یہیں علی گڑھ میں ہیں. میرے ساتھ میں موقع ملے گا تو میں آپ کو سکھاؤں گا اور احسان مانوں گا. لیکن اس سے پہلے یہ ایک چیز ہے آپ کے پاس میں موجود, شروع کر دیجئے. کم از کم وہ زبان سے نہیں بانے, دل میں قائل ہو جائیں کہ اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہم. لیکن آخری بات, اس لیے کہ there is a word of caution also along with this, یہ آخری بات, یہ ضروری ہے ساتھ میں, بحث نہیں ہو, محبت سے کہیے گا. یہ بھی حکمت والے, یہ دوسری بات ایک ضروری تھی یہاں بتانی. منع کیا ہے قرآن نے, ڈیبیٹنگ کو منع کیا ہے, دل دکھانے کو منع کیا ہے, طنز کرنے کو منع کیا ہے, سیٹائر کو منع کیا ہے. یہاں تک کہا کہ قرآن سے زیادہ شرک کا مخالف کون ہے؟ اسلام سے زیادہ مخالف کوئی دوسرا دین نہیں ہے. لیکن ان کے جھوٹی دیوتاؤں, دیوی دیوتاؤں تک کے بارے میں یہ کہا, قرآن نے کہا ایسے ورڈ یوز مت کرنا جو ان کو گالی لگے, جو ان کا دل, جو ان کو انسلٹ فیل ہو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان کے جو جھوٹے دیوی دیوتا ہیں ان کے لیے بھی ایسے ورڈ یوز مت کرنا جو ان کو انسلٹنگ لگے.
ان کا دل نہیں دکھانا ہے، سیٹائر نہیں کرنا ہے، انسلٹ نہیں کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے. انسان کو جیتنا ہے، دلیل نہیں جیتنی خالی، وہ محبت سے جیتی جائے گی. آپ کے پاس جب دلیل ہوگی تو ہو جائے گی بحثم بحثا، لیکن آپ کے پاس زیادہ بڑا ویپن ہو اس کے بعد بھی یہ کنٹرول کیجیے گا اپنے آپ کو. اس لیے کہ بہت بڑا پوائنٹ ہے حکمت کا کہ محبت کے ساتھ میں بات کیجیے گا. جیت کی، انسان کو جیتنے کی کوئی اپنی طاقت کے زوم میں یا طنز مت کیجیے گا، اس انداز میں بات مت کیجیے گا جس سے ان کا دل دکھے. وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے ڈیبیٹ، ان سے بات چیت ضرور ہو، لیکن ایسے کہ جو ان کو اچھی لگے. آپ کے لیے بہت بہت نیک خواہشات. آپ کا ایڈمیشن ہو گیا انجینئرنگ میں، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا MBA میں، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا میڈیکل سائنس میں، کیریئر بن چکا، طے ہو گیا کہ آپ کا کیریئر بن گیا دنیا کا. الٹیمیٹلی کبھی تھوڑی بہت تھوڑے پلس تھوڑے سے کہیں کوئی تھوڑی بہت کسی کو مشکل آ سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کا اچھا کیریئر آپ میں سے انشاءاللہ سب کا ہے. دنیا تو بن چکی، طے ہو گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ طے کر لیجئے کہ اپنے اس حصے کو دین کے لیے بھی استعمال کریں گے. بہت بڑی خدمت ہوگی انشاءاللہ. میں بہت سے پہلو رکھتا اس کے، پھر وقت اجازت اس کے نہیں دیتا، اور وقت کبھی پورا نہیں ہوگا مجھے معلوم ہے. ڈاکٹر شاہد نے کہا تھا کہ وہاں مسوری میں وقت کم پڑ گیا تھا، یہاں آپ زیادہ لیجیے گا. مجھے معلوم ہے میں 3 گھنٹے آپ سے بات کروں گا، وقت کم رہے گا، لیکن یہ میں بھی چاہتا ہوں بات پوری نہیں ہو. یہ پوری کبھی نہ ہو، چلتی رہے آپ کی عمر کی آخری سانسوں تک. ہم بڑھتے رہے آگے سیکھنے کے لیے، اور ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے، اور ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنے کے لیے، مل کر جیتنا ہے اس ملک کو. اس ملک کے اندر انقلاب لانا ہے. وہ انقلاب جو طے ہو چکا، رزلٹ آؤٹ ہے، ان کو اسلام قبول کرنا ہے. ہمیں تو صرف نام لکھانا ہے کہ ہم شامل ہوئے تھے، ہم سبب بنے تھے، ہم مینز بنے تھے، ہم ذریعہ بنے تھے انہیں لانے میں. اور وہ مقام بہت اونچے آپ کے انتظار میں، جہاں ایک شخص کو لانے کا مرتبہ اتنا ہے جب آپ کے ہاتھوں پہ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں آنے ہیں. تو آپ میں طاقت ہے، انرجی ہے اور صلاحیت ہے. جو جس لائق میں ہوں میں ہمیشہ حاضر ہوں. آپ جب تک یہاں پر اسٹوڈنٹ ہے تب بھی، اور جب یہاں سے چلے جائیں اس کے بعد بھی. اور جہاں جس شکل میں میرے تعاون کی جہاں ضرورت ہو ہمیشہ حاضر رہے گا انشاءاللہ. اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی وہ فورس ہے اور اللہ کے وہ ذرائع ہے جس کے ذریعے اس ملک کے اندر دین کا غلبہ ہونا ہے یہاں پر طے ہے. بہت بہت شکریہ. اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے. یہ ثبوت نہیں، یہ تو دعویٰ ہے قرآن کا دعویٰ ہے، لیکن یہ ثبوت نہیں ہوا. تو جیسے آپ نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت دیجیے، یہ تو خود ثبوت نہیں ہے، لیکن پورا قرآن اس دعوے کا ثبوت ہے. میں نے تو ابھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ نیٹ پر جا کر دیکھیے، وہاں آپ یوز کر لیتے ہیں، وہاں آپ سرچ انجن کے اندر آپ گوگل میں ڈالیں اسلام اینڈ سائنس، آپ کو بہت میٹیریل ملے گا. ہارون یحییٰ صاحب کی کتابیں آپ کو ملیں گی. آپ کیا ڈسپلن آپ کا کس کورس میں؟ میڈیکل سائنس میں. اسلام، وہاں اس میں آپ جا کر دیکھیں قرآن شریف کی آیات کے اندر ہمیں وہ ڈیٹاز ملتے ہیں جنہیں ان فارمولاز کے اندر پٹ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ویلوسٹی آف لائٹ ایکچولی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ نہیں ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فیگرز، اس سے وی ارائیو ایٹ دیٹ فیگر which is given by NASA as velocity of light 2,99,752.5 کلومیٹر پر سیکنڈ. تو آپ کو ایک دو تھوڑی، میں تو خالی مثال دی، وہاں پر جائیے. اس وقت نہیں کہ میں ثابت کروں، بہت سے اور ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. ہمارے ایک بدھسٹ فرینڈ ہیں، انٹلیکچوئل بہت بڑے. ایک بار ان سے بات ہو رہی تھی اور ان سے میں نے کہا کہ میں قرآن اللہ کا کلام ہے، میں کر سکتا ہوں ثابت. تو انہوں نے کہا کہ کیجئے. تو بات چل رہی تھی خدا کے وجود پر، ایگزسٹنس آف گاڈ پر. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایگزسٹنس آف گاڈ ثابت کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کیجئے ثابت. تو میں نے کہا ایگزسٹنس گاڈ کا سب سے بڑا ثبوت، خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت خدا کا کلام ہے.
تو ناراض ہو گئے، وہ کہنے لگے عجیب باتیں آپ کر رہے ہیں، ابھی خدا کی بات طے نہیں ہوئی، آپ خدا کے کلام لے آئے، پہلے تو خدا ثابت ہوگا پھر خدا کا کلام آئے گا نا۔ تو میں نے کہا نہیں، سائنٹیفک طریقہ جو ہے، نئے پروسیسز یا نئے فینومینا ہم کوئی بھی دیکھتے ہیں جسے نہیں جانتے، وہاں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہی سائنٹیفک طریقہ ہے۔ سائنٹسٹ یہ کرتا ہے کہ ایزیوم کر لیتا ہے، کچھ بہت سے سیٹس ایزیوم کر لیتا ہے، مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، اسے ہم ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ اب ان ہائپوتھیسس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ان میں جو ہمارے پاس اویلیبل ڈیٹاز ہیں وہ رکھتے ہیں، اگر کڑیاں مل جاتی ہیں، ثابت ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہائپوتھیسس ٹھیک تھی، اٹس اے پروف پرنسپل، ادروائز اٹ ریمینز اے ہائپوتھیسس۔ ہم کچھ اور سیٹ آف پرنسپلز اور کچھ اور سیٹس آف ایزمپشنز لاتے ہیں۔ یہ سائنٹیفک طریقہ ہے کہ بات ایزمپشن سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا مان لیجئے یہ خدا ہے، آپ اسے ایکسپٹ مت کیجئے، فرض کر لیجئے خدا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیے کر لیا۔ تو میں نے کہا اچھا یہ بھی ساتھ میں فرض کر لیے خدا ہے تو خدا کا کلام بھی ہے، آپ ایکسپٹ مت کیجئے گا، خالی ایزیوم کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کر لیا ایزیوم۔ نے کہا اب یہ جو خدا کا کلام ہے، میں اس میں سے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، جس کو آپ نے ایزیوم کیا، اب میں وہ ڈیٹا جو آپ ان ایزمپشنز کے ساتھ میں پٹ کریں گے آپ۔ نے کہا اس قرآن کے اندر ایک قوم کا ذکر ہے، اس کا نام ہے قوم عاد۔ قرآن میں 18 جگہ اس قوم کا ذکر آیا، قرآن میں اور بھی بہت سی قوموں کا ذکر آیا، جن اور بہت سی قوموں کا ذکر آیا ان سب کا ذکر بائبل میں بھی ہے، قوم عاد کا ذکر بائبل میں نہیں ہے۔ خالی صرف یہی نہیں کہ بائبل میں نہیں، دنیا کی اس سے پہلے، قرآن سے پہلے دنیا کے کسی ڈاکومنٹ کے اندر نہیں ہے، ریلیجس اور نان ریلیجس، کسی ریلیجس، کسی ہسٹوریکل، کسی آرکیولوجیکل ڈاکومنٹ کے اندر قوم عاد کا ذکر نہیں ملتا قرآن سے پہلے۔ تو آج تک، ابھی کچھ دنوں پہلے تک یہ کرسچنز یہ اعتراض کرتے چلے آئے تھے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے تو حالات ہسٹری کے بائبل سے تھوڑے بہت چینج کر کے اپنے حساب سے وہ قرآن میں لکھ لیے، جن قوموں کے لکھ لیے جن کا بائبل میں ذکر تھا ان کے انہوں نے بھی لکھ لیے تھوڑے تھوڑے سے چینجز کر کے۔ ان سب کے کوئی نہ کوئی کچھ پروف اور کچھ آثار دنیا میں ملتے ہیں۔ دنیا میں آج تک قوم عاد کا کوئی ثبوت نہیں ملا، بائبل سے جتنے نقل کیے ان کو کچھ نہ کچھ تو ان کے ثبوت کہیں نہ کہیں ہونے کے ملتے ہیں۔ صرف ایک وہ تھی جو انہوں نے خود گڑھ لی، ایک قوم کا ذکر انہوں نے خود گڑھ لیا، دنیا میں اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں اور کوئی ثبوت آج تک نہیں ملا۔ ان کا یہ الزام چلا آ رہا تھا یہاں تک کہ 1992 میں قوم عاد عمان کے ڈیزرٹ کے اندر وہاں پر کھدائی ہوئی اور وہاں اندر سے نکل آیا ان کا پوری سویلائزیشن، اور وہ پورا ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ بالکل ایسے ہی، کیلیفورنیا کے دو ایکسکیویشن کرنے والے شوقیہ تھے، وہ پروفیشنلز بھی نہیں تھے، جنہوں نے آنے کے بعد اس جگہ کھدائی شروع کی تھی۔ تو انہوں نے وہاں پر کھدائی کی اور وہاں پر ان کا آرکیٹیکچر پورا ویسے جیسے قرآن کہتا ہے ارم ذات العماد، وہ ستونوں والا شہر بناتے تھے، بیسک اسٹرکچر، اس کی اصل پہچان اور آئیڈینٹی بڑی جو مارکڈ وہاں پر ان کے اسٹرکچر کی چیزیں وہ پلرز ہیں، وہ آج بھی وہ وہاں پر وہ کھدائی۔ اور اس وقت یہ 1992 کی بات ہے، اس وقت یہ کلرڈ ٹی ویز نہیں تھے، اس وقت اتنے چینلز نہیں تھے، اس وقت بھی دوردرشن پر بھی یہ نیوز آئی، قرآن کے ریفرنس سے آئی کہ وہ سویلائزیشن ملی جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ دنیا کے دوسرے چینل سے، دنیا کے دوسرے ملکوں کی نیوز ایجنسیز نے قرآن کے ریفرنس سے یہ نیوز دی کہ قرآن کے اندر جس قوم کا ذکر ہے وہ انرتھ ہوئی ہے، اور دنیا کے مسلمان اس خبر کو یوز نہیں کر پائے، آج تک نہیں معلوم ہے مسلمانوں کو، بہت سے 92 کی وہ بات، اس کو یوز اس وقت کرنا تو بہت بڑی بات ہوتی۔ میں نے ان سے کہا کہ جس کو آج تک یہ کہتے چلے آئے تھے 1992 سے پہلے، جس کو دنیا کے سارے لوگ کہتے تھے مسلمانوں کے علاوہ، مسلمان تو قرآن کو مانتا اس لیے کہتا تھا کہ یہ قوم تھی اللہ نے تباہ کر دیا، لیکن سب لوگ یہ کہتے تھے کہ اس قوم کا کبھی کوئی وجود نہیں تھا، اس لیے کہ ہسٹری میں کوئی ڈاکومنٹ پہلے کہیں نہیں ملتا، لیکن وہ جانتا تھا جس نے اس کو تباہ کیا تھا، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ میں، اس اتھارٹی کے ساتھ میں 18 جگہ صرف وہ کہہ سکتا تھا جس نے ان کو بنایا تھا، جس نے ان کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ پراسپر کریں، اور جس نے ان کو تباہ کیا تھا وہ جانتا تھا، اس نے ذکر کیا ہے، اور وہ نکلی 92 میں۔ یہ 1400 سال پہلے کا ایک انسان نہیں کہہ سکتا تھا جو 1992 میں ہمیں معلوم ہوا، یہ 1400 سال پہلے کا ایک انسان نہیں کہہ سکتا تھا، یہ صرف وہی بتا سکتا تھا جس نے اس قوم کو پیدا کیا تھا اور تباہ کیا تھا، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، اور یہ خدا کا کلام ہے۔ میں نے ایک دلیل اور دی تھی،
ایک یہ دی تھی جو آپ کو بتائی. ان 2 دلیلوں کے بعد بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے ہیں. ان 2 دلیلوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا ایسا کوئی ٹرانسلیشن ملتا ہے جیسے آپ یہ بتا رہے جس میں یہ سب چیزیں مینشنڈ ہوں؟ میں نے کہا انفارچونیٹلی نہیں. اس طرح کچھ ادھر ادھر کچھ کتابیں ہیں جن میں کچھ چیزیں ملتی ہیں, کچھ بکس ہیں, کچھ لٹریچر ہے, لیکن ایسی کامنٹری ہمارے پاس, ہماری جو لیٹسٹ قرآن کامنٹری ہے وہ بھی 70 سال پرانی ہے, اور دنیا جو ہے وہ منٹس کے حساب سے آگے جا رہی ہے, منٹوں کے حساب سے اس وقت اسپیڈ ہے آگے بڑھنے کی, اور ہماری کامنٹری لیٹسٹ بھی 70 سال پرانی ہے. تو انفارچونیٹلی نہیں ہمارے پاس ہے. ہاں بکس ہیں جن میں آپ کو کہنے لگے میں نے 2 بار پورا قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے, لیکن یہ جو آپ نے, میں ایک اور چیز میں نے بتائی تھی, کہنے لگے جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ ایسے مجھے نہیں ملا. تو ایسی مجھے کوئی کامنٹری دیجیے جس میں یہ ساری چیزیں مینشن ہو, اور پھر نہیں ہے تو تیار کرائیے لوگوں سے. انہوں نے کہا, یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی. میں کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے مان لیا کہ خدا ہے؟ کہنے لگے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہر ایک کو ماننا پڑے گا. میں نے پھر پوچھا کہ یہ بتائیے آپ نے مانا یا نہیں مانا؟ پھر انہوں نے کہا بھی ماننا ہی پڑے گا, یہ کیسے نہیں مانیں گے؟ تو میں نے کہا یہ بتائیے آپ نے مانا یا نہیں مانا؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے بھی مانا, لیکن وہ تھوڑی دیر پہلے بحث چل رہی تھی, کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے, بولے جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کے سامنے نہیں مانوں گا. سر بہت سی چیزیں میں دوسری کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں میں اشارہ دوں ان کو, جو کچھ میں نے کہا تھا پھر ذرا سی لمبی ہے بات, اس لیے مختصر دوسری بتا دیتا ہوں. قرآن شریف میں بہت چھوٹی سی چیز کی طرف ایک اشارہ کیا اللہ نے, کہا کہ یہ تم تعجب کرتے ہو اس بات کے اوپر کہ مر کر ہڈیاں بن جاؤ گے, ہم کیسے اکٹھا کریں گے؟ ہماری قدرت کا تمہیں احساس نہیں؟ بلا قادرین علی نسویہ بنانا. اپنی فنگر ٹپس کو دیکھو, ہم نے کیسے شیپ دیے, ہم اس کی بھی قدرت رکھتے ہیں جیسی شیپ ہم نے ان کو دی. دنیا میں 6.25 ارب سے زیادہ انسان ہیں, اور ہر ایک کے صرف انگوٹھے کا نشان ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. صرف اتنی سی جگہ کا ڈیزائن, 6.25 ارب اتنی سی جگہ میں, اور وہ بہت باریک ڈیزائن نہیں ہے, آپ کو ننگی آنکھ سے نظر آ جاتا ہے اگر آئی سائٹ تیز ہے تو وہ 6.25 ارب کا سب کا ایک دوسرے سے بائی فلوک کسی دو کا آئیڈینٹیکل نہیں ہے. اور خالی 6.25 ارب کا نہیں, دنیا میں جتنے لوگ آج تک گزر چکے ان میں سے جن کے فنگر پرنٹس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں, ان میں سے کسی ایک کا بھی آج کے 6.25 ارب سے میچ نہیں کرتا. اور اس پہ ایزیوم کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دنیا میں ابھی تک جتنے اور انسان آنے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی ایک دوسرے سے کبھی ہسٹری میں میچ نہیں کرے گا. یہ ٹیکنیک جو ہے وہ تو اب سے 200 سال پہلے آئی ہے کہ فنگر پرنٹس ہر ایک کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا, وہ جس نے بنایا کہ تم کس بات پہ حیران ہو, تم صرف اپنی انگلیوں کے, تم اپنی صرف فنگر ٹپس کو دیکھ لو کہ ہم نے ان کو شیپ کیسے دیا. اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو نازل فرمایا, انا انزلنا الحدید, ایک چھوٹی سی آیت ہے, بہت ذرا سی اتنی سی, ہم نے لوہا نازل فرمایا. قرآن میں بہت سی میٹلز کا ذکر ہے, سونے کا ذکر ہے, چاندی کا ذکر ہے, تانبے کا ذکر ہے, کسی کے ساتھ میں نازل ہونے کا ورڈ نہیں ہے. نازل مطلب جیسے کوئی اتر رہا ہو. اب اسے اندازے بیان سمجھ لیں, یہی سمجھا جاتا رہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پروگرام تھا, وہاں پہ کچھ بات چیت تھی, وہاں میں نے کہا تھا قرآن میں ایک ورڈ بھی ایگزیگریشن نہیں ہے, ایک ورڈ بھی مبالغہ نہیں ہے, خالی اس لیے کہ اندازے بیان میں زور پیدا کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرا ورڈ ڈال دیا گیا. اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے, ہر ورڈ کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے. اب یہ سگنیفیکینس ہمیں ابھی معلوم ہوئی, اب سے 30-35 سال پہلے آئرن ایکسٹرا ٹیریسٹریل ہے, اس زمین پر آئرن فارمیشن نہیں ہوئی, باقی سارے ایلیمنٹس اس زمین پر فارم ہوئے ہائیڈروجن اور ہیلیم سے. صرف آئرن ایسا ہے کہ اس کو ہائیڈروجن ایٹم سے آئرن بننے کے لیے, آئرن کی فارمیشن کے لیے جتنے ٹمپریچر کی ضرورت ہے وہ ٹمپریچر ان دی کور آف دی